اور سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ کل ہم نے ہفتہ اجتماع میں شرکت کی تھی آن لائن، اور آج پھر ایک بار ہم قرآن شریف سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آئیے سب مل کر درود و سلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پر ہم نازل کرتے ہیں۔ سب مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ یہ درود شریف ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی شخص صبح کے وقت پڑھے تو شام تک، اور شام کے وقت پڑھے تو صبح تک، اللہ تعالیٰ اسے درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ ہمارے رکن شورا جناب محمد خالد رضوی صاحب پہلے سے ہی موجود ہیں، مولانا اصغر صاحب، مولانا انصار صاحب، آپ سب کا استقبال ہے۔ کل مولانا انصار صاحب کا بھی خطاب ہم نے سنا، ماشاءاللہ، حرام و حلال کی تمیز پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہیں، جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو بیان کر دیا ہے، اور باقی سب جو ہے اس کو مباح رکھا ہے۔ جو چیزیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں اس کی طرف ہم کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہی چلنا چاہیے، یعنی کوئی شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس طرح کی جو باتیں کل ہم نے سماعت کی تھیں تو ماشاءاللہ اس کے ذریعے سے کافی ذہن کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ آج اپنے درس قرآن کو آگے بڑھاتے ہیں، سب سے پہلے اس کے بعد مولانا صاحب سے عقائد کا درس بھی لیں گے، خالد بھائی سے فقہی مسائل بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ مولانا اصغر صاحب آپ اپنے درس کے ساتھ آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترتیلا، صدق اللہ۔ میرے پیارے آقا دیوانوں، ہماری گفتگو چل رہی تھی مد کے حوالے سے کہ قرآن پاک میں مد کتنی مقدار میں کرنا چاہیے، مد کی کتنی قسمیں ہیں، ہم نے اسے پڑھا۔ کے پڑھنے کے بعد ہم نے بھی جانا ہے کہ مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض، مد لین لازم اور مد لین عارض، ان میں مد کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ پڑھیں گے کہ قرآن پاک پڑھنے میں اسپیڈ کیا ہونی چاہیے، تیزی کتنی ہونی چاہیے۔ آج ہم جو پڑھتے ہیں کیا وہ درست پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری جو اسپیڈ ہے تو ایسی ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتی، اتنی تیز پر ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے بعض ساتھی بھی ایسے تیز پڑھتے ہیں کہ لفظ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، حروف کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ جانیں گے کہ پڑھنے کی مقدار، اسپیڈ کتنی ہونی چاہیے، ائمہ قرہ نے اس کے حوالے سے کیا بیان کیا ہے۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ قرأت کے مرتبے، قرأت کے مراتب 3 ہیں، یعنی اسپیڈ جو ہونی چاہیے وہ 3 درجے میں ہی ہونی چاہیے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں اسپیڈ کی۔ نمبر 1،
تحقیق اسی کا دوسرا نام ہے ترتیل. ورتل القرآن ترتیلا، رب نے فرمایا کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. تشریحات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے. تو نمبر 1 پر ہے تحقیق، اسی کو ہم کہتے ہیں ترتیل. نمبر 2 ہماری جو اسپیڈ ہونی چاہیے اس کا ہے وہ تجوید کا درجہ ہے. اور نمبر 3 پر ہے حد، اسی کو حضرمہ بھی کہتے ہیں. یہ 3 درجے ہیں، 3 ترتیب ہے جس میں ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کا معیار ہونا چاہیے، اسپیڈ اتنی ہونی چاہیے. اب آئیے ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں. ویسے تو اس کے اندر بہت گہرائیاں ہیں، لیکن میں اپنے انداز میں اسے مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ہے ترتیب. ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ائمہ قرہ نے فرمایا کہ جب ہم ترتیل کی اسپیڈ میں قرآن پاک کو پڑھیں گے تو اتنا آہستہ پڑھنا، اتنا آہستہ ہمیں پڑھنا ہے کہ سننے والا اگر لکھنا چاہے تو لکھ لے. اتنا آہستہ آپ کو پڑھنا ہے ترتیل اچھا میں جی کہ اگر ماشاءاللہ. سننے والا اسے لکھنا چاہے تو اور معنی سمجھنا چاہے تو معنی بھی اس کی سمجھ میں آئے گا کہ اچھا اس لفظ کا کیا معنی ہے. ہاں اور ساتھ ہی ساتھ کئی علامتیں ہوں جی تو ترتیل میں ہر علامت وقت پر اسے ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھنا ہے. اچھا ہر علامت پر اسے ٹھہر اطمینان سے. ٹھہر کر اطمینان سے پڑھنا ہے. اچھا لیکن اگر آیات جو ہے علامت وقت جو ہے چھوٹے چھوٹے ہوں، ہاں جیسے کہ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں چھوٹی چھوٹی علامت وقت، چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں جہاں انسان رک رک کے پڑھے، تو ترتیل کے درجے میں اگر اسٹاپ، رکنے کا جو اسٹاپ ہے وہ ایک دم قریب قریب ہو تو ایسی صورت میں وہ وصل کر کے پڑھے، ورنہ ہر آیت پر وہ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھے. اب پڑھنے میں تصنع بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ تصنع یعنی کیا؟ تصنع مطلب تصنع کہتے ہیں کہ بناوٹ. بناوٹ بناوٹ بنا ہاں. بھی نہیں ہونا چاہیے. بناوٹی اسی کے پن نہیں ہونا ضمن میں چاہیے، نیچرل ہونا چاہیے. ہاں ایک دم نارملی جیسا انسان پڑھتا ہے ویسا ہاں بنا کے پڑھنے میں پھر وہ لطف بھی نہیں ہے، کیف سرور بھی نہیں ہے، رب کی رضا بھی نہیں ملے گی. اور جلدی تک بھی اور جائے ہم گا. قرآن پڑھتے ہیں، ہاں نیکیاں بھی کٹ جائے گی اور رب کی رضا ہمیں حاصل نہیں ہوگی، جو اصل مقصود ہے وہ فوت ہو جائے گا. جی اب یہیں پر ایک چیز اور ذہن میں ہمیں آئی ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. جیسا کہ جی قرآن پاک پڑھنے میں ایک تو نغمہ ہوتا ہے اور ہاں لہجہ ہوتا ہے. جی نغمہ ہے اور لہجہ ہے. تو لہجہ. لہجہ کیا ہے؟ لہجہ جو ہوتا ہے یہ تجوید کے تابع ہوتا ہے. ہاں نغمہ جو ہوتا ہے وہ موسیقی کے تابع ہوتا ہے. تو ہاں نغمے کے ساتھ قرآن پڑھنا منع و گناہ و حرام ہے، جو موسیقی کی تابع ہے. لہجے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا موسیقی کیا چاہیے. ہوا؟ موسیقی جی جی میوزک موسیقی، میوزک. اچھا میوزک، میوزک ہاں نا. میوزک ہاں کے ہاں انداز میں پڑھنا جی اسے جی یہ جی جی حرام و گناہ ہے. اور جی قرب قیامت میں یہ نشانیاں ظاہر ہوگی کہ لوگ میں پڑھیں گے اور سنیں گے. یہ قیامت کی اچھا نشانیاں ہیں. تو جی اس سے بھی ہمیں جو ہے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اسی لیے تصنع یعنی بناوٹ کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھنا ہے، یعنی بلکہ نیچرل نیچرل نہیں انداز میں. پڑھنا ہے، نیچرل پڑھنا ہے. خوبی کے ساتھ جی اس جی کی تمام قانون جو ہے قاعدے ہیں اس کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن نیچرل پڑھنا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ جی ہم جی زبردستی منہ بنا کے پڑھ رہے ہیں یا حلق سے آواز زبردستی نکال رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے کہ اس پڑھنے والے میں حسن بھی آئے، خوبصورتی آئے، اور ساری جو جی قاعدے ہیں اس پر بھی عمل ہو جائے. ایسا یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ جی 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 یہی ماشاء اللہ. کہنا چاہتے ہیں. جی جی. اور ائمہ قرہ نے فرمایا کہ جتنی یہ سانس ہو. اچھا، یہ بار بار آپ بولتے رہتے ہیں ائمہ قرہ، یہ کیا بولتے ہیں آپ؟ ہمارے جو ائمہ قرہ ہے، ائمہ جیسے قرہ یعنی کون کون لوگ ہیں یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قواعد تجوید کو لکھا ہے. تجوید کی جو یہ سیرت ائمہ مطلب امام نا، امام کی جمع. جنہوں نے تجوید ہے، علم وقف ہے، اب ہے جو پڑھائی جاتی ہے عام جی طور پر مدارس میں،
आइम्मा जी मतलब जी, इमाम, आइम्मा इमाम, मतलब इमाम, इमाम इमाम की की इमाम की जमा जमा, जमा। है आइम्मा, और कुर्रा यानी कारी कारियों की की जमा, जमा है। जी, कारी की जमा जी। तो आइम्मे बहुत बोला। सारे इमाम हुए ना इसमें। जी जी, जी। अच्छा, तो उन उम्मन हम सब की इमाम बात आप हफ्स, हमें बता रहे। हाँ, जी, इमाम हफ्स रहमतुल्लाह ताला अलैह की क़िरात हम उम्मन पढ़ते हैं। अच्छा जी। जी, और आगे उसमें अलग गुफ्तगू अलग बढ़ाइए। टाइप की भी है, लेकिन वैसे हमको पढ़ना तो नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ कि जी, कभी कभी तो हमने कारी हजरात से सुना, और जिक्र भी उन्होंने किया कि हम लोग जो किरत पढ़ते हैं, तो वो किरत हफ्स है ना, जो हम लोग जो पढ़ते हैं हमेशा, जी, जो हमें क़िरात हमारे हफ्स यहाँ पढ़ते पर जिसका रिवाज है, जो राइज है। लेकिन कुछ हैं। जी, ऐसी जी, भी किरतें हैं जो कुरान करीम की वो किरत हम सुने तो हम कहेंगे ये क्या गलत पढ़ रहा है, जी, हालांकि वो क़िरात गलत तो सबा नहीं में है। वो उमूमन क़िरात सबा हाँ में उमूमन पाया जाता है, जी जी। तो उसके जैसे अंदर है मिसाल के तौर पर जैसे वन नजमी इदा हवा है, तो वहां पर वो हवे पढ़ते हैं। वन्नज्मि इज़ा हवई। वद दोहा को वद दोहे पढ़ते हैं। तो जी, इस तरह से भी पढ़ा गया है कुरान पाक को। सिर्फ नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। जी, जी, और ये जी, हर आदमी नहीं पढ़ सकता है जब तक कि उसके मुकम्मल कवायद की जानकारी जिसे ना उसको हो, ना हो। जी जी हाँ, वो जी। कभी भी हाथ ना लगाएँ, क्योंकि उमूमन हाँ क्या होता है कि मिस्र के कारियों को वो सुनते रहते हैं और वो जिस हाँ तरह पढ़ते हैं हम लोग कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा ये, क्योंकि आजकल वीडियो जी, और इस पर यूट्यूब पर तो सब अवेलेबल है, जो है वैसा है, जी, तो आदमी उसके कानून कायदे समझता नहीं है, और फिर कॉपी करने लगता है, फिर गलती करने जी, लगता है। जी। और उमूमन अल्हम्दु शरीफ में भी देखिए मालिक यौमिद्दीन और हाँ, मलिक यौमिद्दीन, मलिक यौमिद्दीन। जी हाँ, तो हम जी। लोग में से अक्सर लोग मलिक यौमिद्दीन पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो ये हाँ, समझते हैं कि ऐसे ही है, ऐसे ही हालाँकि है। वो दूसरी क़िरत है। जी हाँ, जी तो ये जी। सारी चीज़ें ख़ास तौर से ख़्याल रखना चाहिए। जो कुछ भी हम अगर कोई तिलावत कर रहे हैं या मश्क कर रहे हैं, तो हाँ जो कारी हज़रात है, जो हाँ क़िरात हफ़्ज़ जो हम पढ़ रहे हैं, उस सिलसिले में अपने इमाम वग़ैरह से राब्ता कर लेना चाहिए कि ये जो मैं सूरत पढ़ रहा हूँ, ये सही है या नहीं है? हाँ कहीं हाँ। और क़िरत वो तो नहीं आ जा रही? तो जी। ये लहजों में जो फर्क आया था, वो उसकी वजह क्या थी? ये अलग अलग क्यों पढ़ते थे लोग अरब? लहज़ा और नग़्मा असल में उन्होंने जो बताया है, मामला ये है कि कुछ ऐसे हज़रात होते हैं जो म्यूज़िक्स होते हैं, कुरान से हटकर वो गाने के तर्ज़ पर, जैसे आजकल नात शरीफ भी बहुत सारे हज़रात गाने के तर्ज़ पर पढ़ने लग गए हैं। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे हज़रात हैं जो गाने के तर्ज़ पर जो है वो कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। और उसमें होता क्या है कि गाने के तर्ज़ पर उतार-चढ़ाव, मखारिज से हट जाना और जिस हर्फ़ को जितना बढ़ाना था वो नहीं बढ़ाना, उससे घटा देना, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। और दूसरी बात ये है कि उससे दुनियावी लज़्ज़तें हमारे दिलों में आती है। लज़्ज़तें नफ़्सानी जिसे कहते हैं, उन चीज़ों की तरफ माइल होते हैं। जबकि लहजे में ऐसा होता है कि उस अंदाज़ में अगर पढ़ा जाए तो खौफ़े खुदा हमारे दिलों में बैठता है। ये ख़ास बात ये है। आप हाँ, देखते लेकिन मैं होंगे। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नगमा और लहजा की बात तो मौलाना असगर बता रहे थे, वो आगे बढ़ा रहेंगे, बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। मैं जो पूछ रहा हूँ, जो अलग अलग किरतें हैं, हुँ, अलग अलग अइम्मा, जैसे आपने कहा मालिक यौमिद्दीन एक किरत है, और मलिक यौमिद्दीन भी एक किरत है, तो जी, ये जो डिफरेंस वहाँ आया, जो अरब हाँ। में ही आया होगा ना, ये मुख्तलिफ इलाकों में, जी, जी, तो जी, ये जी। डिफरेंस किस वजह से आया? असल में अल्फ़ाज़ की वजह से कभी-कभी क्या होता है, एक-एक लफ्ज़ के एक लफ्ज़ में अगर आप अलिफ बढ़ा दें तो उसका माना कुछ और हो जाएगा। दूसरे अगर उसमें एक हटा दें तो कुछ और लेकिन माना क्या होता है, दोनों अपनी जगह मुकम्मल, जिसको जैसी क़िरत मिलती है हाँ ऊपर से, जैसे कि उसको यूँ समझा जाए, कुरान मुक़द्दस 7 ज़बानों में 7 अरबी के साथ कबीलों के तर्ज़ पर उतरी थी। हज़रत खुलफ़ाए सलासा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको जमा फ़रमाया, और हाँ जमा फ़रमाने के बाद जब नीचे अपनी-अपनी क़िरत तकरीबन 7 क़ारी हैं, इमाम आसिम कूफ़ी है और इमाम हमज़ा है, इमाम कसई है, इस तरीके से इमाम मक्की है, इस तरह बहुत सारे क़ारी कुल मिलाकर 7 क़ारी आते हैं। तो इन्होंने अपनी-अपनी क़िरतें जो है, ये उससे माना उन्होंने कुछ, जैसे मलिक यौमिद्दीन और मालिक यौमिद्दीन, तो लफ्ज़ उन्होंने ये निकाला इसकी असल जो है, असल को लेकर, किसी में मलिक आया है तो मलिक के माने बादशाह के भी होते हैं,
اور فرشتے کے بھی ہوتے ہیں. مالک ہے تو اس کا معنی مالک کا صرف کیا ہے, جو کسی کا مالک ہو, اس کے ماتحت رہنے والے ہو. تو اس طور پر معنی لے کر کے انہوں نے اپنے قرتیں بنائی ہیں کہ اس میں صورتیں نکال کر کے وہ علماء کے سامنے اور عوام الناس کے سامنے رکھی ہیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علاقے کی اعتبار سے بھی ایسا ہوا ہو, الگ الگ علاقوں میں رہنے والے تھے تو وہاں کی بول چال جو ہے وہ اس میں کچھ فرق تھا, لیکن مطلب ایک ہی رہا ہوگا. جیسے ہم لوگ یہاں کچھ بولیں گے کہ آپ نے کھانا کھا لیا تو ہم کہیں گے ہاں, لیکن حیدرآباد والوں سے پوچھو تو کہیں گے ہو. تو وہ ہاں اور ہو ایک ہی ہے نا. ہاں نہیں, اصل میں اس میں ایک چیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ 7 حرفوں پر اتاری گئی ہے, یعنی 7 زبان جو عرب کے قبائل تھے, تو اس میں سے جو نسخہ جس کے پاس پہنچا ہوگا جی تو اسی حساب سے انہوں نے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہوگی. یہ بھی ممکنات میں سے ہے. ہاں چلیے اس پر انشاءاللہ کبھی پھر بحث کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ مکمل اس پر بات چیت کریں گے. مولانا اصغر صاحب معافی چاہتا ہوں, بیچ میں نے ایک بات چھیڑ دی تھی, تھوڑا سا تجسس ہو گیا تھا مجھے, تو آپ اپنی بات جاری رکھیے. نغمہ کہہ رہے تھے آپ. جی تو ہمیں لہجے کے ساتھ جو ہے قرآن پاک پڑھنا ہے, اور لہجے میں بے شمار اس کی قسمیں بھی ہیں. بہرحال وہ عنوان نہیں ہے, انشاءاللہ کبھی لہجے پر بات ہوگی تو کون سے لہجے میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ بعد میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آج ہم جو ہے ترتیل, تدویر اور حدر کے بارے میں پڑھیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا ترتیل ہاں. میں جو شروع میں آپ نے اسی کو آیت کہتے پڑھی تھی ہیں قرآن پاک میں سورہ مزمل کی جو آیت آپ نے پڑھی تھی, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, تو یہ وہی ترتیل ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. ٹھہر کے پڑھنا, ہاں ٹھہر کے پڑھنا یہ ایک درجہ ہے. جی تو اس کا جو درجہ ائمہ قرآن نے جو بتایا ہے کہ اتنا آہستہ پڑھنا کہ سننے والا اگر لکھنا چاہے تو لکھ لے, اور فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے مد کی جو مقدار ہوگی, مد کی جو مقدار ہوگی سب سے زیادہ جو مد کی مقدار ہوگی ہمیں وہ اپنانا ہے. جی اس کو آسانی کے ساتھ آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے مد لازم, مد متصل, مد منفصل, ان تمام مدوں کی مقدار کے بارے میں پڑھا تھا. اس میں جی ہاں الف ہے, 4 الف ہے. مد لازم میں 3 الف ہے, 5 الف ہے. اسی طریقے سے مد عارض ہے, اس میں 5 الف ہے. تو جو مد کی جو اعلیٰ مقدار ہے, سب سے زیادہ مقدار ہے مد کی, ہمیں ترتیل میں اسے اختیار کرنا ہے. جی اور ہر آیت پر ٹھہر کر پڑھنا ہے. اگر جی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوں تو وصل کیا جا سکتا ہے, اور سانس اطمینان سے لینا ہے. اور سانس لینے کے بعد پھر جب ہماری سانس ٹوٹے گی تو سانس ٹوٹنے میں بھی 2-3 سانس وہ آرام سے اطمینان سے لے سکتا ہے, پھر آگے وہ پڑھائی کو جاری رکھے. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ, ایک آیت ہم نے پڑھا, ایک سانس لیے پھر پڑھے, پھر دوسری سانس لیے پھر پڑھے. لیکن ترتیل میں یہ ہے کہ آپ 2-3 سانسیں اور لے سکتے ہو اطمینان کے ساتھ پڑھنے کے لیے. یہ اس کا درجہ ہے پڑھنے کا, ترتیل کا. اس کے بعد ہم جیسے سورہ فاتحہ جیسے اطمینان سے ہم پڑھ سکتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہمیں پڑھنا ہے. آپ عام طور پر مشاقی قاری جب پڑھتے ہیں تو بہت آہستہ آہستہ ٹھہر کے وہ حضرات پڑھتے ہیں, تو وہ ترتیل کا ہی درجہ ہوتا ہے. جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں حدر کی طرف. حدر کیا ہے؟ تو تدویر بعد ملیں گے. ائمہ قرآن نے فرمایا کہ حدر یہ ہے کہ اس کے اندر تیزی کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے, لیکن اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا کہ حرف و حرکت بدل جائے, مد کا پتہ نہیں ہو, نہیں, بلکہ تجوید کی رعایت, حد کی رعایت کرتے ہوئے
اطمینان سے پڑھنا ہے اور اسپیڈ کو ہمیں اپنے جاری رکھنا ہے۔ حدر میں جیسے عام طور پر ہم تراویح پڑھتے ہیں، تو تراویح حافظ صاحب پڑھتے ہیں جلدی۔ دیکھیے اس میں آج 2-3 صورتیں عرض کروں گا کہ عام طور پر ماہ رمضان میں جو حفاظ کرام تراویح پڑھتے ہیں تو کچھ تو اتنا تیز پڑھتے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ یا علمون تعلمون، آپ نے سنا ہوگا بھائی، یا علمون تعلمون ہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ حدر کا درجہ ہے ہی نہیں، تجوید کی رعایت پائی نہیں گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حافظ صاحب پڑھتے تو ہیں آہستہ، لیکن لفظ سمجھ میں نہیں آتا، وہ لفظ کیا بول رہے ہیں، مد کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بھی ہے، بالکل نہیں، بلکہ جہاں مد آئے تو مد کرنا ہے۔ مجھے یاد آئی کہ ایک صاحب جو ہے بمبئی تراویح پڑھنے کے لیے باندرا سے آتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ باندرا سے یہاں تک کیوں آتے ہیں؟ مسجد جو بھی تھی اس کا میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں ہے نا تراویح 40 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، اس لیے میں باندرا سے یہاں تک آتا ہوں۔ تو 1 گھنٹہ وہ یہاں تک ٹریول کر کے آتے تھے، اتنی دیر اگر باندرا میں کسی مسجد میں کسی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے اگر وہ اطمینان سے پڑھ لیتے تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا، لیکن وہ سفر اس لیے کرتے، بلکہ انہوں نے آدھے ہی گھنٹے کا کہا تھا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور قرآن شریف سننے کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ جی آگے بتائیے، کیا بتا رہے ہیں؟ اسی لیے میں ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی وہ قرآن پاک سنے یا ماہ رمضان میں تراویح پڑھنے کے لیے اگر جائیں تو حافظ صاحب اگر اطمینان سے پڑھیں تو ان کو یہ نہیں بولنا چاہیے بھائی بہت فاسٹ پڑھو۔ کچھ دباؤ عوام کا بھی ہوتا ہے کہ جتنا تیز ہو سکے اتنا تیز پڑھو، جبکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ماہ رمضان ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، آہستہ آہستہ پڑھیں، لیکن پریشر اتنا ڈال دیتے ہیں حافظ صاحب بھی بیچارے مجبور ہو کے تیز پڑھنا شروع کر دیتے اچھا، ہیں۔ اور تو ہمیں 10 دن اپنی کی سوچ صورت، بنانا ہے کہ قرآن 10 ہمیں دن کی سمجھ میں آنا تراویح چاہیے۔ اور 6 دن کی تراویح تو بلا والی صورت ہو گئی ہے، اس میں 10 دن اور 6 دن میں کہ 10 دن کی تراویح 6 دن مکمل کی کر لیجیے۔ تراویح کے بارے میں تو پوچھیے مت، 6 دن کی تراویح اللہ اگر اطمینان سے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ہونا چاہیے۔ نہیں، اگر وہ 6 دن میں پڑھ رہے ہیں اور پھر باقی دنوں میں بازار میں گھوم رہے ہیں تو غلط ہوا نا۔ چلیے اگر 6 دن میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرا قرآن شریف اور ختم کرنا چاہتے ہیں، آگے رعایت بھی کر رہے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں تو تب تو ٹھیک ہے نا، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ وہ 6 دن عموماً میں نہیں ہوتا، جیسے اصل میں پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد باقی دنوں میں بازاروں میں گھومنے چلے جاتے ہیں، پھر ان کی تراویح تو 6 دن میں پوری ہوگی، پھر باقی 24 دن کا کیا؟ تو یہ غلط ہے۔ اور آج لوگوں کی سوچ یہی ہے، قاری صاحب قبلہ نے جو فرمایا، لوگوں کی سوچ یہی ہے کہ 6 دن 10 دن ہم پڑھ لیں گے، بقیہ اور دن گھومیں گے۔ جی، ان صورتوں سے جو اعتراض کرنا چاہیے۔ جبکہ قیامت کے دن روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ تو روزہ کہے گا کہ اللہ اس کو میں نے کھانے پینے اور دوسری چیزوں سے روکے رکھا دن بھر، اور قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا کہ یہ رات میں قرآن پڑھتا تھا یا سنتا تھا۔ تو دونوں کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا اگر اس نے اس طرح صحیح طریقے سے ساری چیزیں کی ہوں گی۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب کو اس کی سمجھ آ جائے اور ہم اس کو ایک رسم بنانے کی بجائے، جیسے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو یہ صرف فلسفے رہ گئے ہیں، صرف رسمیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور سنی دعوت اسلامی اس کے لیے کوشش کر رہی ہے اور ہمارے علماء اہل سنت بھی برسوں سے اس طرح سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس کو سمجھیں اور قرآن شریف کو اس کے تمام تر آداب کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی کوشش کریں۔ جی اپنی بات کو آگے بڑھاتے رہیں۔ جی ہم میں تو حدر یہ ہے کہ قرآن پاک کو اسپیڈ سے پڑھنا، لیکن تجوید کی رعایت ہونا چاہیے، حروف کی ادائیگی ہونا چاہیے، سین ہو تو سین کی ادائیگی ہو، صاد کی ادائیگی ہو، اسی طریقے سے جب مد آئے تو مد کی مقدار بھی پوری ہونی چاہیے۔ جی اب آئیے ہم اس کو تھوڑا آسانی کے ساتھ اور سمجھتے ہوئے چلیں۔ جی ترتیل اور حدر، ان دونوں کے بیچ میں جو درجہ آتا ہے وہ ہے تدبیر کا۔ ترتیل کا درجہ ایک دم
آہستہ آہستہ پڑھنا آتی ہے، اس کے بعد حدر کو سمجھتے ہیں، تدبیر انشاءاللہ خود بخود سمجھ میں ہمیں آ جائے گا۔ تو جی ترتیل کے بارے میں آپ قرآن پاک کو لفظ کا معنی سمجھ میں آنا چاہیے، کوئی اگر ترجمہ سمجھنا چاہے تو ترجمہ بھی وہ سمجھ سکے، لکھنا چاہے تو لکھ بھی سکتا ہے، ترتیل میں ہے۔ لیکن حدر میں ایسا نہیں ہے، حدر میں قرآن پاک کو تیزی کے ساتھ پڑھے گا، آواز کی رعایت ہوگی، مد کی بھی رعایت ہونی چاہیے۔ اور ائمہ قرہ فرماتے ہیں کہ ترتیل میں جو مقدار مد ہوگا وہ سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ اختیار کرنا ہوگا، اور حدر میں جو مقدار مد ہے وہ سب سے کم اختیار کرنا ہوگا۔ اسے آپ اچھا آسانی مد متصل اور مد منفصل میں مد کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، 4 الف۔ تو ہمیں ترتیل میں 4 الف کرنا ہے، اور حدر میں جلدی ہمیں پڑھنا ہوتا ہے تو ہمیں 2 الف کرنا ہے، الف کرنا ہے۔ اور اس کے بیچ میں تدبیر آ گیا تو اس میں 2.5 الف کرنا ہے۔ ہاں تو ترتیل میں ہم نے 4 الف کر لیا، حدر میں ہم نے 2 الف کی مقدار مد کیا، اور تدبیر میں جب ہم نے پڑھا تو ہم نے 2.5 الف کی مقدار مد کیا۔ اسی طریقے سے جب ہم پڑھتے ہیں مد لازم کے بارے میں، تو مد جی لازم میں طول ہے، اور اس میں مقدار مد سب سے اعلیٰ جو ہے وہ 5 الف ہے، تو ہم نے ترتیل میں 5 الف کی مقدار مد کیا، اور حدر میں ہم نے 3 الف کی مقدار مد کیا۔ باقی رہا تو تدبیر میں بھی ہم نے اس کی 3 مد کی مقدار کی، اس لیے کہ اس سے کم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مد عارض ہے، مد لین لازم اور مد لین عارض، ان میں بھی مقدار مد ہمیں وہی رکھنا ہے جو آپ نے پڑھا ہے کہ 5 الف کی مقدار مد ہے، تو ہمیں جو ہے مد عارض میں اور مد لین لازم، مد لین عارض میں مقدار مد ترتیل میں جب ہم پڑھیں گے اطمینان ٹھہر کر تو 5 الف رکھیں گے، اور جب ہم حدر کی مقدار قرآن پاک پڑھیں گے تو اس میں ہم 2 الف رکھیں گے، اور جب تدبیر میں درمیانی مقدار میں ہم پڑھیں گے تو 3 الف رکھیں گے۔ عام طور پر ائمہ مساجد جب قرات کرتے ہیں جہری نماز میں، مغرب ہے، عشاء ہے، اسی طریقے سے فجر کی نماز ہے، تو اس میں ہم جہر کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو یہی رفتار ہوتی ہے تدبیر کی، یعنی اچھا جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب جو تلاوت کرتے ہیں تو جو رفتار، جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ، اور جو ہم حدر پڑھتے ہیں تو آپ نے بہت ساری قرات سنا ہوگا، تراویح میں جو لوگ پڑھتے ہیں اطمینان کے ساتھ کہ الفاظ کی رعایت ہوتی ہے، مد کی رعایت، آپ کہیں تو میں پڑھ کر مختصراً بتا دوں تاکہ ہاں بتائیے اندازہ ہو بتائیے جائے کہ حدر کا انداز کیا ہوتا ہے، بتائیے، ڈیمونسٹریشن ہو جائے۔ یا تو تینوں درجے بتائے جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، ذہن میں تینوں بات بتا اتر جائے دیجیے، گی۔ تینوں بتا دیجیے جی۔ سب سے پہلے ہمیں ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، تو جی ترتیل کے ساتھ جو مشاقی قرہ ہیں ہمارے پڑھتے ہیں بہترین انداز میں، تو اس جی طریقے سے آپ یوں سمجھ لیجئے۔ آج ایک منٹ، آج میں نے قاری ریاض الدین صاحب سے گزارش کی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں، مگر اتفاق یہ ہوا کہ انفارچونیٹلی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری آواز تھوڑی ٹھیک ہو جائے تو میں 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ اس نشست کو جوائن کروں گا، تو اللہ کرے وہ جلدی سے شفا یاب ہو جائیں اور ہمارے ساتھ وہ شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو آپ سنائیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین
الرحيم مالك يوم الدين. یہ آپ سمجھتے چلے یہ ترتیل کا انداز ہے پڑھنے کا اطمینان کے ساتھ. جی اس جی کے بعد جو میں مساجد میں پڑھتے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ آپ یوں سمجھ لیں. للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ تدبیر کی سپیڈ آپ نے سماعت کی جو قرات میں عام طور پر امام صاحب پڑھتے ہیں. اب حدر کی سپیڈ کیا ہے؟ حدر کی سپیڈ یہ ہے کہ تجوید کی رعایت ہونی چاہیے، مد کی رعایت ہونی چاہیے. آپ جتنی تیز چاہیں پڑھیں لیکن الفاظ مد کی رعایت ہونی ضروری ہے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ تینوں درجہ آپ نے سماعت کیا اور ہر ایک کا انداز پڑھنے کا الگ الگ ہوتا ہے. تو آپ کے علاقے کے جو امام صاحب ہوں گے ان کی بھی سپیڈ ہوگی ایک. لیکن آپ اگر ذہن میں ان تینوں چیزوں کو رکھیں گے تو آپ کا ذہن قبول کر لے گا انشاءاللہ تعالی. ترتیل میں کیا اسپیڈ ہم نے پڑھا ہے، تدویر میں ہم نے کیا اسپیڈ پڑھا ہے اور حدر میں ہم نے کیا اسپیڈ پڑھا ہے. یہ آج کا سبق الحمدللہ پورا ہوا. اب قاری صاحب اگر اجازت دے تو مشق ہم کریں ادغام اظہار اخفا. جی ہاں، ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ نماز میں کس انداز میں ہمیشہ جب ہم پڑھیں تو کس انداز میں پڑھنا چاہیے؟ ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں یا صرف تدویر اور قدر ہی سے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے نماز اہم العبادات ہے اور جتنا اطمینان و سنجیدگی کے ساتھ وہ پڑھے اتنا اس کے لیے بہتر ہے. رب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ اسے کھڑے رہنے کا موقع ملے اور حروف کی ادائیگی مکمل طور سے بہتر ہو. جی جتنا سنجیدگی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پڑھے نماز میں اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. ترتیل کے انداز میں پڑھے تو بھی اچھا ہے، تدویر میں پڑھے تو بھی اچھا ہے، حاضر میں پڑھنا چاہے جلدی میں ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن قواعد کی رعایت ہونی چاہیے. تدبیر احسن ہے، لیکن عام طور پر جو ہم پڑھتے ہیں کیا ہے کہ پیچھے ضعیف حضرات بھی رہتے ہیں، بزرگ بھی رہتے ہیں. ہم لمبی قرأت شروع کر دیں گے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے درمیان بیمار بھی ہوتا ہے کوئی. جی اس لیے نماز میں اماموں کو چاہے کہ اتنی لمبی قرأت بھی نہ کرے جس سے ضعیف حضرات کو پیچھے تکلیف ہو سکے اور جلدی بھی نہ کرے کہ نماز میرے سمجھ میں آیا کہ منفرد کے بارے میں حضرت نے شاید پوچھا ہے. جیسے منفرد اگر کوئی پڑھنا چاہے تنہا تو منفرد یعنی اکیلا میں اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. جی 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 اگر اکیلے وہ پڑھ رہا ہے تو وہ کون سے انداز میں قرآن پاک نماز میں جو انداز ہو اس کا کون سے امام صاحب اگر تلاوت کر رہے وہ کرنا ہے، ورنہ ترتیل میں اگر پڑھنا شروع کریں گے تو پھر ضعیف حضرات کے لیے کافی دقت کا باعث ہوگا. کیونکہ زیادہ کھڑے رہنے میں بھی تکلیف ہے، وقت بھی کافی جائے گا. اور ضعیف تو چھوڑیے، نوجوان لوگ تو اور پہلے بھاگ جائیں گے. ایک تو ویسے ہی وہ آخری میں آتے ہی ہے
اور وہ جو نہیں اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ اللہ، ماشاء اللہ، سب ایسے نہیں ہیں، جی جی کچھ جی، ایسے بھی آپ کے ساتھ ہیں ماشاء اللہ، اور ہم نہیں سب کے الحمدللہ ساتھ وہ ہیں تو ہے. ماشاء اللہ بہت سارے. جی 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 ٹھیک ہے. تو آپ کچھ مشق کرا رہے تھے نا مولانا اصغر صاحب؟ تو مشق الحمدللہ میں نے تینوں درجے پڑھ کے بتا دیا. ہاں ترتیل کا بھی درجہ، ہاں تدبیر جو ائمہ امام مساجد کے امام صاحب جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ہاں تدبیر کا درجہ ہے، اور کی رعایت ہونی چاہیے، اور مد کی رعایت ہونی چاہیے. جی یہ الحمدللہ تینوں مشق ہماری ہو چکی. اچھی بات ہے. تو ہم آگے بڑھیں مولانا اصغر صاحب کی اور طرف. آج کا جو میرا سبق تھا وہ پورا کمپلیٹ ہو چکا. جی جزاک اللہ خیرہ. جی جی تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے درس کی طرف. مولانا انصار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسلامی تعلیمی نصاب سے جو عقائد ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، صفات کے تعلق سے ہم جو عقیدے رکھتے ہیں یا ہم کو جو عقیدے رکھنے چاہیے، اس کے تعلق سے اپنا درس آپ آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ہمارا درس جو چل رہا تھا وہ قضا کے حوالے سے چل رہا تھا، جی تقدیر کے حوالے سے، کہ ایک وہ تقدیر جو مبرم ہے، حقیقی ہے، جو ٹلنے والی نہیں، جی اور ایک وہ ہے جو مبرم کے مشابہ ہوتی ہے، یعنی جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہوتا ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اگر وہ چاہے تو وہ رد فرما دے. اور جی تیسری قسم جو ہے قضائے معلق ہے، یعنی وہ تقدیر جو ہوتی ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اولیاء کرام تک، اولیاء کرام کو ان تک رسائی ہوتی ہے، اور کیا نام ہے، فرشتے جو ہوتے ہیں ان سے مطلع ہوتے ہیں. تو قضائے مبرم جو اصل ہے وہ کسی کی دعا سے نہیں ٹلتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کی دعا سے نہیں ٹلتی. قضائے معلق جو ہے یہ اکثر اولیاء کرام کی دعا سے ٹل جاتی ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے ٹل جایا کرتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک ہے قضائے معلق جو شبیہ بمبرم، جو پہلی قسم کے مشابہ. اس میں جو ہے اکثر خواص اکابرین جو ہوتے ہیں ان تک ان کی رسائی ہوتی ہے، جیسے کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جیسے بتایا تھا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اولیاء کرام میں خواص کی رسائی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بترجئے اتم رسائی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس پر زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات عرض کر دے تو ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. جیسے کہ حدیث قدسی ہے، تفسیر کبیر کے اندر وہ حدیث بہت مشہور ہے، یا حبیبی الناس یطلب رضائی وانا اطلب رضاک، کہ اے میرے حبیب ساری کائنات کے لوگ میری رضا چاہتے ہیں اور میں تمہاری رضا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ تعالی علیہ وسلم. وسلم. یہ تشریح ہے اس کی. تو اس سے یہ بات ہمیں بالکل ظاہر ہے جس کو میں نے اسی درس میں پہلے سمجھا دیا تھا. ایک چیز جی مجھے آج خاص طور سے یہ بتانا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا عموماً تقدیر کے سلسلے میں لوگ بہت بحث کرتے ہیں، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، میں اتنا مجبور ہو گیا، اللہ نے میرے ساتھ ہی کر دیا، میں گناہ کرتا ہوں تو میری قسمت میں ایسا لکھا ہوا ہے. یہ بہت طرح کی باتیں اس سلسلے میں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں معشومہ تو رہنے دیجئے، بلکہ اس سلسلے میں کس کو کون رہنے دیجئے؟ ہم اور آپ معشومہ، اس کو فارسی پرشین بول رہے ہیں. جی جی معشومہ مطلب ہم اور آپ رہے. یہ ایسی چیزیں ہیں ہماری تو کوئی گنتی نہیں ہے کہ ہم تقدیر کے سلسلے میں بحث کریں، بلکہ اس سلسلے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے جب سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام بیٹھ کر کے آپس میں
اسی سلسلے میں جب گفتگو کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فوراً بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جو ہے، اور اس وقت تقریباً 40 صحابہ جمع تھے آپس میں، جس کو جی حضرت صوبان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، معجم کبیر کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1462 23 معاف کیجیے گا، یہ حدیث ہے۔ اور یہ سب تقدیر کے سلسلے میں بحث کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے اس وقت اپنے جگہ پر اپنے حجرے میں غالباً تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل آتے ہیں اور آنے کے بعد کہا کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہے اور آپ کے صحابہ جو ہے فلا فلا جگہ پر اس سلسلے میں تقدیر کے سلسلے میں بحث کر رہے ہیں، اور فرمایا، حضرت جبریل نے عرض کیا کہ آپ فوراً اٹھیے اور جا کر کے آپ جو ہے وہاں ان کو منع فرمائیے۔ تو اخرج علی امتی کا یا محمد، کہ اے حبیب آپ نکلیے اپنی امت کی طرف، یہ فرمایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، فنہضوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصرین ازرعهم ترعن ترعدن اکفہم وازرعهم فقالوا تبنا الی اللہ ورسولہ۔ یہ حدیث پاک کے کچھ جملے ہیں، حدیث لمبی ہے لیکن میں حدیث آپ کو بس اس کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ لوگ تقدیر کے سلسلے میں بحث کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلال میں آ گئے، یہاں تک کہ چہرے کی سرخی جو ہے نا آپ کے گالوں پر ظاہر ہونے لگ گئی تھی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں اس سلسلے میں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ تو اس سلسلے میں میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ تقدیر کے سلسلے میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور عظیم بڑے بڑے صحابہ کرام کو جب منع کر دیا گیا ہے تو ہمیں بدرجہ اولا اس سلسلے میں کسی سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بدرجہ اولا، جی، مطلب بدرجہ اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اس پر بات نہ کریں۔ ہاں، ہم اس بات کے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں کلام نہ کریں، کیونکہ جب حضرت ابو بکر صدیق کو اس سلسلے میں اجازت نہیں دی گئی ہے تو ہم کو تو اور اجازت نہیں حاصل ہے، کیونکہ دین کو سمجھنے میں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہے ہیں جی جب، ہاں، تو یہ خاص طور سے ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو رہا ہے بس اللہ کی بارگاہ میں ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہماری قسمت میں ہے ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ اسے ٹال دے گا۔ حدیث بہت مشہور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، الہی چھ خوشبودے چہار چیز بودے چہار چیز نہ بودے، پرشین میں ہے جی کہ اللہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ چار چیزیں ہوتی اور چار چیز نہیں ہوتی۔ ہاں، تو اللہ نے پوچھا کیا ہے، تو کہا زندگانی بودے مرگ نہ بودے، کہ زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ صحت بودے مرض نہ بودے، کہ تندرستی ہوتی بیماری نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس طریقے سے چار باتیں، تو چاروں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اگر یہ چار چیزیں نہیں ہوتی تو مجھے کون یاد کرتا۔ آج دیکھو کرونا آ گیا تو سب گھر میں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ہاں، اچھا، نماز تراویح کی فکر، روزے کی فکر، پہلے سے سوالات چل رہے، ہم کیسے پڑھیں گے، کیسے ادا کریں گے، کیا کریں گے، یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ظاہر فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کے سلسلے میں ہمیں کبھی بھی بحث نہیں کرنا چاہیے، کچھ بھی ہو، ہم اللہ پر، اس کے رسول پر، رضیت باللہ ربا، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر ایمان لائے، اور نبی کے محمد ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان لائے، اور اسلام کے حق ہونے پر ہم ایمان لائے، اس پر راضی ہے، بس یہی ہم کو رکھنا چاہیے خاص طور سے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، اچھا ہی کرتا ہے، کیونکہ آپ نے اس دن بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے اس سلسلے میں کہ ممکن ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں ہمارا ذہن وہاں تک نہ پہنچ رہا ہو جہاں تک خدا ہماری بھلائی چاہتا ہو، کیونکہ ایک نوجوان میں اور ایک تجربے کار میں، جیسے ہم نوجوان ہیں، آپ ہمارے مقابلے میں ضعیف العمر ہیں۔ خالد بھائی آپ کو بول رہے ہیں۔ ہاں تو کیا ہے، ہم کو اتنا تجربہ نہیں ہے، ہم حالات سے ابھی اتنے
واقفیت نہیں رکھتے ہیں جتنا آپ سب رکھتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا نا کہ بوڑھی عورتوں کی طرح ایمان لاؤ, وہ مضبوط ہوتے ہیں, ہاں ان کو تجربہ ساری چیزیں ہوتی ہے. ہم لوگ نئے نوجوان ہیں, خون ہمارا گرم ہوتا ہے, جذبات میں بہت سارے اسی فیصلے لیے ہم بیچ لے میں لیتے کہیں ہیں. نہ کہیں روکتا رہتا ہوں میں. جی, جی بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان ہو جاتی ہے, ہمیں سمجھاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. ہمارے اساتذہ بھی ہمیں وہاں سے ڈائریکٹلی ہمیں سمجھاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو بھی جزائے خیر دے, اور آمین اللہ تعالیٰ آمین. ایسے مشفق اساتذہ کو ہمارے سروں پر جیسے دامن ہمارے نصیب حضرت قائم دائی دائم رکھے. کبیر ہمارے امیر مولانا محمد شاکر صاحب الحمدللہ ہیں, وہ کئی باتوں میں ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا, ایسا الحمدللہ کرنا چاہیے. تو یہ سب اللہ کی رحمت ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. حضرت تو مجھے تو قدم بقدم پر بہت سمجھاتے ہیں اور بہت لے کر کے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ایسے امیر کا سایہ ہمیشہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھے, اور اللہ انہیں عمر خضر آمین عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جی الحمدللہ کل ماہم مقدس میں بڑی شب تھی, حضرت مخدوم پاک کی والدہ ماجدہ کی مناسبت سے میں کل اللہ کے کرم سے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے لیے, آپ کے لیے, سید صاحب کے لیے, خالد بھائی کے لیے, ماشاءاللہ تمام کے لیے میں آپ لوگوں کا نام لے کر میں نے خصوصی دعائیں مانگی ہیں. الحمدللہ ہمارے ماشاءاللہ. جزاک تمام اللہ خیرہ, آپ نے یاد کیا. اللہ تمام شاد و آباد رکھے. مومنات, مسلمین, مسلمات سب کو اپنے فضل سے نوازے, الحمدللہ ساری امت پر. الحمدللہ. جی ہمارے اساتذہ کے لیے بھی ہم نے خصوصی دعائیں مانگی. انشاءاللہ یہ بلائیں چند دن کی ہے, ٹل جائے گی. ہم سب انشاءاللہ پھر سے ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں گے. الحاصل یہ کہ کہنا مجھے بس یہی ہے کہ تقدیر کے سلسلے میں ہمیں بحث نہیں کرنی ہے, ہمیں خاموشی سکوت اختیار کرنا ہے, چپ رہنا ہے. کوئی بھی جی سلسلے میں کچھ کہے تو ہم منع کر دے کہ اس سلسلے میں ہم بحث نہ کریں, بس ختم ہو گئی بات. جی جی اچھا, ایک چیز اس میں, ایک چیز یہ دھیان رکھنا ہے کہ دیکھیے ہم دو طرح کے کام کرتے ہیں, ایک اچھا کام کرتے ہیں اور ایک برا کام کرتے ہیں. جی تو جب بھی کوئی برائی والا کام ہو جائے ہم سے, اسے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی طرف جو ہے اس کی نسبت کر دیں. یہ کام اپنے میرے نفس کی اپنے آپ کی شرارت کی طرف وجہ کریں سے, کہ میری نفس جی کی وجہ سے ہوا, یہ میری وجہ ہاں, سے. یہ میری وجہ سے ہوا ہے, میری غلطی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اپنے شیطان نے مجھے بھڑکا دیا یا میرے نفس نے مجھے ورغلا دیا, یہ ساری چیزیں ہم کو کرنا چاہیے. لیکن جب بھی کوئی ہم اچھا کام کرے, نیکی والا کام کرے, یا ہم سے کوئی دین کا کام ہو جائے, تو ہم یہ نہ کہے کہ میں نے یہ کیا. انا ہاں انسان کو فنا کر دیتا ہے. انا, جی میں. ہاں, انا ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ انا کے بعد ہی فنا ہے. جس دن جی انسان یہ شیطان نے بھی کہہ, یہی کہا تھا نا کہ انا خیر جی من, جی میں ان سے بہتر ہوں, حضرت میں ان آدم سے علیہ بہتر ہوں. السلام سے. جی تو اسی لیے اس سلسلے میں ہم کو کبھی بھی کتنا بھی کچھ آ جائے, بس یہی سمجھے کہ ہم طالب علم ہیں. اس لیے اللہ, وہ جو قول ہے یا حدیث ہے, اطلب العلم من المہد الی اللحد, کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو. تو اس پر انسان کو ہمیشہ طالب علم کے دائرے میں رکھنا چاہیے, چاہے وہ کچھ بھی جی حاصل کر لے. جی جس دن انسان الناس باللباس بنتا ہے, تو اسی دن سے اس کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. جی تو انا والی صورت نہیں لانی چاہیے. بس انسان کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نفس کی شرارت کی وجہ سے معاملہ ہو گیا, اور کوئی اچھا کام ہے تو اسے خدا کی طرف ہمیں کیا کر دینا چاہیے, سپرد کر دینا چاہیے. اور قرآن مقدس میں بھی یہ آیا ہوا ہے, ہاں, سورہ نساء کے اندر, اور آیت نمبر 79 میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا, جی ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ جی وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اگر کوئی بھلائی تجھ تک پہنچے فمن اللہ, تو اللہ کی جانب سے نسبت کرے. وما اصابک من سیئۃ, اور جب کوئی برائی ہو فمن نفسک, تو اسے دوش کدھر دینا چاہیے, اپنے نفس کی طرف دینا چاہیے. جی ٹھیک ہے, جی ہاں, آگے چلیے. جی اب آگے چلتے ہیں. اب یہاں ایک اہم گفتگو ہے, وہ دیکھیے. دنیا کے زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیا ہے, خاص ہے. اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن ہے.
اسی لیے فتاوی حدیثیہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فی رؤیت اللہ تعالی فی الدنیا الرؤیت وان کانت ممکنۃ عاقلۃ وشرعا عند اہل السنہ لکنھا لم تقع فی هذه الدار لغیر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نبی کے علاوہ کسی کے لیے اس دنیا میں ممکن ہے ہی نہیں، ہمارے نبی کے علاوہ کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے۔ وہ جی کس چیز؟ رویت باریاں، آنکھوں سے دیکھنا، جی یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور جی آخرت میں انشاءاللہ تعالی ہم سب جو ہے دیکھیں گے اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے۔ اور رہا جی قلبی، روز جیسا کہ یہ فرمایا گیا کہ روزے دار کو دو خوشیاں اللہ تعالیٰ عطا جی فرمائے گا، ایک افطار کے وقت اور دوسری رب کے دیدار کے وقت۔ دیدار کے وقت۔ جی اور رہا قلبی دیدار، جیسے کہ دل سے اگر آدمی کوئی کشف کرے تو دیدار ہو، لیکن آنکھ سے نہیں، جیسے ہاں بایزید بستامی رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا جی کہ آپ نظر آپ لے جاتے تھے تو عرش تک پہنچتے تھے، اور عرش سے پوچھا جاتا تھا تو عرش کہتا تھا کہ اللہ نے تو مجھے حکم دیا کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو بایزید کے دل میں تلاش کرو، جی جی ہے نا۔ تو قلبی دیدار جو ہے یہ ممکن ہے، قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء کرام کو بھی ہے بلکہ اولیاء کرام کے لیے بھی ممکن ہے، جی خواب میں اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ اور میں جی خاص بات آپ کو بتاؤں، حیرت والی بات یہ، ہمارے جو امام ہیں نا جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، جی سیدنا امام امام اعظم، اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جی جی انہوں نے تو اپنے رب کو خواب میں 100 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ 100 مرتبہ دیکھا، ماشاء اللہ۔ جی 100 مرتبہ۔ اور حوالہ بھی میں آپ کو دے دوں، منح الروض الازہر کے اندر، منح الروض الازہر صفحہ نمبر 124 پر یہ چیز پیش کی گئی۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، فقد نقل ان الامام ابا حنیفہ قال رأيت رب العزة في المنام 99 مرة ثم رآه مرة آخر تمام المياه۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رب العزت کو خواب میں 99 مرتبہ دیکھا، پھر ایک مرتبہ اور دیکھا تمام المیاں، تو وہ 100 مکمل ہو گئے۔ وقصتها طویلۃ لا يسعها في هذا المقام، کہ اس کے قصے تو بہت طویل ہے لیکن یہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ نہیں ہے، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار خواب میں انبیاء کے لیے، اولیاء کرام کے لیے یہ ممکن ہے، اللہ جسے چاہے اپنا دیدار کروا دے، ٹھیک۔ جی لیکن رویت باری ڈائریکٹلی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا، یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے لیے خاص ہے، جی جس کی کس تشریحات کو ہم دیکھا معراج کے یہ موقع پر، موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں السلام۔ یا جی ایک بات جی اور میں بتا دینا چاہتا ہوں جی کہ اس کا جو دیدار ہوگا نا، جی تو ہم دیکھیے عموماً میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں اور آپ جب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو کسی نہ کسی سمت، کسی نہ کسی ڈائریکشن میں ہم دیکھتے ہیں، جی ہماری مقدار کیا ہے، ہمارا حلیہ کیا ہے، ہم کتنے دور سے، کتنے فاصلے سے، میں کس طرف سے، آپ کس طرف سے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے، جی صرف ہم دیدار ہوگا، وہ بلا کیف ہوگا، مطلب اس کے لیے سمت کا ہونا، جہت کا ہونا، ڈائریکشن کا ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری جانب سے یہ ممکن نہیں ہے، بس ہم دیدار کریں گے۔ اور ہاں اللہ ہاں کا کوئی احاطہ بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن ہاں پاک میں لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، جی 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 یہ ہے جی اللہ رب العزت کے بارے میں خلاصہ ہوں۔ کلام، جو مکمل عقیدہ آج تک کے ہم نے سماعت کی ہے۔ تو وہ جو آئے تھے ما کذب الفؤاد ما رآ، سورۃ النجم کی، نجم میں، تو وہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے نا وہ؟ جی وہ اور اس ہاں کے کسی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، صرف جی حضور جی پاک علیہ السلام کے لیے ہے۔ جی اچھا، جی اس کیا میں مطلب ہے اس کا؟ ما کذب الفؤاد، نہ دل نے جھٹلایا، فؤاد ہاں کہتے ہیں دل کو، جی ما کذب الفؤاد ما ما رآ، رآ، اور جی نہ ہی آنکھوں نے جھٹلایا۔ جی رویت کا معنی ایک آنکھ کے بھی ہوتے ہیں، دیکھنے کے بھی ہوتے ہیں، اور خواب کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہوں، یہاں جو ہے وہ کیا ہے، حقیقی رویت پر منحصر ہے،
حقیقی رویت مراد لیا گیا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آج ہم نے یہ باب مکمل کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے یا اس کی صفات کے تعلق سے جو عقائد ہمیں رکھنے چاہیے یا جو نہیں رکھنے چاہیے اس کا باب ہم نے مکمل کیا۔ کل انشاءاللہ آپ سے ہم استفادہ کریں گے انبیاء کرام کے متعلق ہم کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے۔ ہاں تو اس کے باب کا آغاز انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ خصوصی طور پر ہمارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہمیں کیا کیا کیسے عقیدے رکھنے چاہیے۔ تو اس باب کو آج ہم یہاں پر مکمل کرتے ہیں اور ہم اب بہار شریعت کی طرف بڑھتے ہیں۔ عاتق بھائی انمیوٹ کیجئے پلیز، یا خالد بھائی اگر آپ اپنی طرف سے انمیوٹ کر سکیں۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی پھر سے استقبال ہے، ویلکم بیک۔ جزاک اللہ۔ اس نشست میں انتظار کر رہے تھے کہ ہم آپ گویا ہوں گے تو ہم پھر ہمتن گوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ شروع کیجیے۔ جی تو الحمدللہ سوال آپ کی طرف سے آئے گا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ پوچھوں۔ جی آپ طہارت کے مسائل بیان کر رہے تھے، جی تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسی بات میں آپ سے پوچھوں کہ جو لوگوں کے دل سے نکلنے والی بات ہو۔ کچھ خدشات لوگوں کو ہوتے ہیں، کچھ ڈاؤٹس ہوتے ہیں۔ وضو کے تعلق سے بہت ساری چیزیں آپ نے بتائیں کہ یہ اس طرح نہیں ٹوٹے گا، اس طرح نہیں ٹوٹے گا، تو وہ کچھ چیدہ باتیں تھیں تھوڑی تھوڑی۔ جی کیوں نہ ہم ان چیزوں کو ایک سرسری نظر سے دیکھ لیں کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ زیادہ تر ہمارے اس پروگرام میں ہم فقہ حنفی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں تو فقہ حنفی کے حوالے سے ہی چند باتیں عرض کروں گا۔ اگر درمیان میں کوئی شوافع کا مسئلہ یاد آ گیا، ذہن میں آ گیا، تو انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتا ہوا میں آگے گزرنے کی کوشش کروں گا، یا اگر کوئی بعد میں اگر پوچھے گا، کوئی کنفیوژن ہوگا تو پھر ہم بعد میں اس کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اور خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے امتیاز رضوی صاحب بھی ماشاءاللہ آن لائن ہے۔ کہاں ہے وہ؟ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں تاکہ ایک نہ شدھ دو لوگ ہوں تو بہت بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن ابھی ایک ہی شدھ ہے شاید۔ اچھا چلیے بہتر ہے۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ انہیں بھی شدھ بنائے، آپ کو بھی شدھ بنائے، ہمیں بھی شدھ بنائے۔ اللہم بارک لنا فی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاک رہنے والوں میں سے بنائے۔ اللہم ارزقنا جعلنا من التوابین وجعلنا من المتطہرین۔ تو شدھ اس انداز میں لیا ہے میں نے، آپ ہی کی دین ہے ماشاءاللہ۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ جو وضو توڑنے والی چیزیں ہیں یہ مخصوص چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے ایک عام سی گفتگو میں کہا جاتا ہے پیشاب کرنے سے یقیناً وضو ٹوٹے گا، پاخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بدن سے گیس خارج ہو، ہوا خارج ہو، ری خارج ہو، تو اس سے بھی وضو ضائع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ امتیاز بھائی آ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں امتیاز بھائی آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ عاتق بھائی ان کا اسکرین میرے اسکرین کے نیچے ان کو انمیوٹ کر دیں پلیز، تاکہ ہم ان کی آواز بھی سن سکیں۔ معلم المبلغین سے انشاءاللہ ہم کچھ بات کریں گے خالد بھائی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ تو یہ دونوں ہمارے ایکسپرٹس ہیں، یہاں پر موجود ہے پوری ٹیم، علماء کی ٹیم موجود ہے، قراء کی ٹیم موجود ہے، اور ایکسپرٹ مبلغین کی ٹیم موجود ہے۔ فقیر حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ جزاک اللہ۔ تو جی ماشاءاللہ امتیاز بھائی آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ آپ آئیں گے، بڑی دیر تھی لیکن درست آئے، تندرست آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں نے یہ جی تو عرض یہ کر رہا تھا، ہم لوگ بات کر رہے ہیں وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس پر خالد بھائی بول رہے ہیں، آپ دھیان رکھیں۔ جی ماشاءاللہ۔ میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہو سکے تو امتیاز بھائی سے پوچھ لیا جائے، ماشاءاللہ آج ہمارے آج کے مہمان ہیں وہ۔ آپ جاری رکھیں، میں سنتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، بیچ میں انشاءاللہ ان کی خدمات ہم حاصل کریں گے۔ جزاک اللہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہوا نکلنے سے، پاخانہ کرنے سے، پیشاب کرنے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ لگ بھگ ہر ایک کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ چند وہ چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ اگر مار لگ جائے اور مار لگ کر کے خون بہنے لگے، اب وہ یا تو مار لگ کر خون بہنے لگے یا نکسیر پھوٹ جائے، ناک سے خون بہنے لگ جائے، تو اس سے بھی وضو باطل ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔
اب مار لگ کر خون بہنے کی مقدار یہ فرمائی گئی کہ اگر کسی کو زخم آ گیا، مار لگی ہے، اور مار لگنے کے بعد میں اگر وہ رومال سے پوچھ لیتا ہے، خون چمکا پھر پوچھ لیا، پھر چمکا پھر پوچھ لیا، پھر چمکا پھر پوچھ لیا، اگر وہ نہیں پوچھتا تو یہ خون بہہ جاتا، تو یہ بہنے کی شکل میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون صرف چمکے، اگر کسی نے پن چبا دی اور ایک ڈاٹ ہلکا سا نکلا لیکن بہا نہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن وضو کے ٹوٹنے کے لیے فرمایا گیا کہ خون کا بہنا اگر پایا گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ احناف کے نزدیک ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے۔ ان کے نزدیک خون کے بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر خون بہہ گیا تو اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو پاخانہ، پیشاب، مولانا ہوا انصار صاحب کچھ بولنا چاہتے اور ہیں؟ خون۔ جی فرمائیں۔ انمیوٹ کریں پلیز، انمیوٹ کریں مولانا انصار صاحب کو، انمیوٹ کریں۔ عاطف بھائی، ہاں، ان کے امام شافعی کے نزدیک صرف ما خرج من السبیلین، پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے ہی جو چیز نکلتی ہے اسی سے وضو ٹوٹتا ہے، بقیہ کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی ان کے یہاں یہ ہے۔ جی ہاں، تو اسی پر اب امام اعظم کوئی امتیاز کا بھائی آپ فتویٰ بولنا چاہتے دیکھیے۔ ہیں؟ یہ تو ڈاکٹر وغیرہ کے اپن جائیں خون ٹیسٹنگ کے لیے، تو انجیکشن میں ناخن وغیرہ سے، انگلی وغیرہ سے خون جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں، جی، تو بلڈ اس سے ٹیسٹ وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ بالکل بلڈ ٹوٹ جائے گا ٹیسٹنگ اس سے کے نا۔ لیے۔ ہاں، اگر جی جو بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں، اگر جیسے آج کل ہوتا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہلکا سا نشتر مارتے ہیں انگلی پر اور اس سے خون چمکتا ہے اور چمکتا ہے، تو اس کو سرنج سے لے لیتے ہیں۔ اگر سرنج سے اتنا بھر لیا کہ وہ بہنے کی مثل میں ہو گیا تو اس سے وضو فاسد ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، تو لیکن اب جیسے اچھا مولانا مولانا صاحب نے انصار بڑی صاحب، اچھی بات بتائی۔ آپ نے یہ بات بتائی امام شافعی کے نزدیک کہ وہ سبیلین سے اگر کوئی چیز خارج ہو جی گئی جی 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 تو وضو ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں، تو کیا اور کوئی وجہ ہی نہیں وضو ٹوٹنے کی ان کے نزدیک؟ نہیں، ان کے نزدیک یہی ہے اصل، یہی اچھا، وجہ ہے۔ اور کسی چیز سے نہیں ٹوٹے گا؟ ہاں، ان کے یہاں وہ الگ ہے، جیسے کہ عورتوں کو اگر چھو لیں۔ ہاں میں وہی کہنا چاہتا تھا، ورنہ لوگ یہی ہاں سمجھیں گے کہ بس اس کے علاوہ اور کسی چیز سے نہیں نہیں، ٹوٹتا۔ جیسے ان کے یہاں، تو اور جیسے بھی آپ کو چیزیں میں بتا ہیں، دوں، اس کو چاہے تو عورتوں بعد کو میں اگر ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اور بھی چیزیں ہیں۔ تو پہلے ہم یہاں امام اعظم والے جو مسائل ہیں وہ پہلے نہیں سمجھ لیتے ہیں۔ جسم کی بات میں کر رہا ہوں، جسم سے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، ما خرج من السبیلین، تو جسم کی بات جیسے خون کا، پیپ کا، دکھ کی آنکھ کا، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہیں۔ تو یہ اعضائے جسمیہ سے سوائے ان دو چیزوں کے اور کسی سے نہیں ٹوٹتا ہے، وہ خارجی چیزیں ہیں۔ اچھا جی جی ہاں، تو وہیں پر جب امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہی ہے ہمارے امام کا کہ قے ہونے سے بھی، الٹی ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، قے ہونے سے بھی۔ لیکن چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ کہتا ہے کہ صرف پاخانہ پیشاب کے مقام کے نکلنے سے ہی وضو ٹوٹتا ہے، تو ان کے نزدیک قے بھی وضو کو توڑنے والی نہیں ہے۔ لیکن مختصر یہ کنفیوز نہ ہو، ہم اپنے آپ کو یہاں حنفی مسلک کے مطابق چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ مولانا ان کی طرف بھی پلٹیں گے اور انشاءاللہ امتیاز بھائی سے بھی استفادہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کرنے کا مقصد تھا کہ پیشاب، پاخانہ، ہوا خارج ہونا، خون کا بہہ جانا، اس کے علاوہ ٹیکا لگا کر سو جانا، ٹیکا لگا کر سو جانا، اس سے بھی وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ ٹیکا لگا کر سونے کے اختیار کیسے ہیں۔ بعض لوگ رمضان شریف میں یا عام دنوں میں جمعہ کی نماز میں اپنے پیر کو کھڑے رکھ کر کے دوران خطبہ اپنے پیروں کو گھیر لیتے ہیں اور اس طرح اپنے زانوں پر، اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر کے سو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جمعہ کے خطبے کا ادب نہیں ہے، یہ جمعہ کے خطبے کے آداب کے خلاف ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے گھٹنے پر سر رکھ کر کے اتنی دیر سو جاتے ہیں جتنی دیر امام صاحب منبر پر چڑھ کر کے خطبہ دیتے ہیں عربی میں۔ تو یہ اس درمیان سو جانا تو پایا گیا، لیکن ٹیکا لگا کر نہیں سویا گیا، اس لیے ان کا روزہ، ان کا وضو فاسد نہیں ہوگا۔ اچھا، مطلب دیوار کو ٹیک نہیں لگی ہے، دیوار کو ٹیک نہیں لگی، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیروں کو پکڑ کر کے اگر گھٹنے پر رکھ کر سو گیا ہے تو اس سے بھی وضو جو ہے فاسد نہیں ہوگا۔
تو پاخانہ کرنے سے، پیشاب کرنے سے، ہوا نکلنے سے اور ٹیکا لگا کر سو جانے سے اس سے بھی وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ وہیں اگر قے ہوئی، جی قے کی ہو جانے سے وضو فاسد ہو جائے گا۔ سونے کے سلسلے میں پتہ ہے رضویہ شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کو بہت اچھے سے واضح فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سونا یہ وضو توڑنے کا سبب نہیں ہے، لیکن اس کو نواقص وضو میں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ بندے کو اپنی خبر نہیں رہتی ہے اور ممکن ہے اس کی ہوا نکلے اور اسے سمجھ میں نہ آئے، اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کوئی اس طرح سے سویا کہ ٹیک وغیرہ نہیں لگایا تھا اور اس کے دونوں سورین یعنی دونوں بیٹھنے کے حصے زمین سے جمے ہوئے ہیں تو یہ سونا وضو نہیں توڑے گا، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک حصہ ڈھیلا پڑ گیا ہے تو اب ڈھیلا پڑنے کے سبب سے ہوا نکلنے کا امکان پایا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے 10 طریقے وہ بتائے ہیں کہ اس طرح سونے سے وضو نہیں جائے گا، اور 10 وہ بتائیں اس طرح سونے سے چلا جائے گا۔ تو جہاں نہیں جائے گا وہاں نفس مسئلہ یہی ہے کہ دونوں حصے زمین سے جمے ہوں، اور جہاں چلا جائے گا وہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک حصہ ڈھیلا ہو۔ تو میں معافی چاہوں گا۔ نہیں بہتر ہے ماشاءاللہ یہ ہاں اسی کو آگے سمجھیں کہ اگر کوئی گدی دار سیٹ پر بیٹھا ہے، جی اگر کوئی گدی دار سیٹ پر، چلیے کوئی انووا گاڑی میں جا رہا ہے، ہاں تو ہوا نکلنے کا امکان ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی اسی ضمن میں آگے عرض کروں گا کہ اگر ایسی گاڑی میں بیٹھا ہے جہاں پر سورین بالکل گدی میں دھس گئی ہے، اس طرح بیٹھا ہے کہ گاڑی میں پوری طرح دھس گیا ہے، اب وہاں سے ہوا کے سرکنے کا احتمال نہیں ہوگا، امکانات نہیں ہوں گے، تو اگر ہینڈل پکڑ کر آدمی اس طرح سو گیا کہ پوری طرح گاڑی میں دھس گیا ہے تو یہ بھی وضو کو نہیں توڑے گا۔ ماشاءاللہ اس کا تجربہ کافی رہا، رضوان بھائی کو بھی کافی رہا، کیونکہ دوران سفر بارہا ہمارا ایسا گزر ہوا ہے اور سفر میں ایسے حالات درپیش آئے ہیں۔ تو جہاں پر یعنی صرف مقصد یہی ہے کہ ہوا کا سرکنا پایا جائے گا تو یہ وضو کو توڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ اب یعنی بہت مختصر یہی ہے کہ ہوا کے نکلنے سے، پاخانہ کرنے سے، پیشاب کے نکلنے سے، خون کے بہ جانے سے، ٹیکا لگا کر سو جانے سے، چکرا کر بے ہوش ہو جانے سے، اگر کوئی چکرا کر کے بے ہوش ہو گیا، گر پڑا، تب بھی اس کا وضو فاسد ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ فقہائے کرام فرماتے فاسد ہو جائے گا مطلب ٹوٹ جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا، فاسد ختم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ آج کل دیکھیں ایک ہوا چلی ہے، ماشاءاللہ لوگوں نے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا ہے، اور وہ ہے پچھنے لگوانا، پچھنے لگوانا، خون جو فسد کرانا، ہجامہ کرانا۔ جی تو یہ ہجامہ کرانا اٹسیلف یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ، تو اس کو تو اتنا اختیار دیا گیا کہ اس کے نکلنے سے اگر جو ہے وہ خون سر سے نکلتا ہے یا بدن کے کسی اعضاء سے نکلتا ہے تو یہ امام اعظم کے نزدیک تو وضو توڑ دے گا، لیکن روزے میں اس کا اختیار دیا ہے کہ روزے میں اگر کیا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ دوران جو ہے وہ بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا کہ خون کے بہ جانے سے، نکل جانے سے وضو تو ٹوٹ جائے گا، لیکن روزے میں اگر کسی نے پچھنے لگوائے، فسد کروایا، ہجامہ کروایا تو اس کا روزہ نہیں ضائع ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی انشاءاللہ ہم اس کے لیے ایک نشست کریں گے ماہ رمضان سے پہلے، اس میں آپ کو بھی ہم زحمت دیں گے، امتیاز بھائی کو بھی دیں گے، مولانا صاحب بھی رہیں گے انشاءاللہ، تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے روزے کے مسائل کے تعلق سے، اللہ نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ۔ جی تو مختصر یہ کہ اب جو ہے یہ چند چیزیں تھی کہ جس کے روزہ فاسد ہوتا، اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں کس سے نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ نہیں ٹوٹنے والی چیزیں تو جہالت کی بنیاد پر لوگوں نے کئی چیزوں کو اپنا لیا ہے، جیسے کسی کو برہنہ دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، خود کو ننگا نیکڈ دیکھنا، فلی نیکڈ ہو جانا، اگر نیکڈ اپنے آپ کو دیکھا تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کسی اور کو دیکھا تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا ایک سوال آیا میرے پاس اس پر، جی کہ تہبند یا لنگی پہنا ہوا ہے یا پاجامہ پہنا ہوا ہے
جی اس کو اس نے کسی ضرورت سے اوپر اٹھایا، جی نیچے کیچڑ تھا یا کوئی چیز تھی جس سے بچنے کے لیے اس نے اوپر اٹھایا، تو کیا گھٹنے سے اوپر اگر اس نے اٹھا لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا کتنا اٹھانے پر ٹوٹے گا اور کتنا اٹھانے پر نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیں امام اعظم کے نزدیک رضی اللہ عنہ کے نزدیک ہمارے لیے بہت سی رخصت ہے. اگر سطر ظاہر ہو گیا تو یہ دکھانا حرام ہے، لیکن دکھانا حرام فعل ضرور ہے، لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر کسی نے وضو میں اس کو دیکھا تو اس کا بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، خود کا بھی نہیں ٹوٹے گا اور جس نے دیکھا ہے ان کا بھی نہیں ٹوٹے گا. حالانکہ اچھا، قصدن دکھانا یہ حرام ہے، ہاں، سطر لیکن جو اس سے ہے وضو یہ نہیں ٹوٹے دکھانا گا. حرام ہے، لیکن اگر وضو نہیں ٹوٹے مکروہ گا ہوگا، جی مکروہ ہوگا. جی 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 یعنی اس سے اسی ثواب طرح کم جو ہو ہے جائے گا. ہمارے جی جی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو اتنی آسانیاں ہیں کہ اگر کسی نے برہنہ ہو کر کے وضو کیا تب بھی اس جیسے کا وضو غسل فاسد نہیں خانے ہوگا، میں وضو ہے اور قائم رہے گا. جی غسل خانے میں ہے، بلکہ ایک غسل حدیث کر شریف رہا کا ہے. مفہوم ہے جی ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر غسل کرتے ہوئے پورے بدن پر پانی بہا دیا تھا تو غسل بھی ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ وضو بھی ہو گیا. اب باہر نکل کر کپڑے پہن کر پھر وضو کرنا یہ اس کے لیے جو ہے ممانت ہے اور اس کے لیے ثواب میں کمی کا باعث بنے گی. اچھا، یہ نہیں کہ ہاں یہ کوئی ڈبل وضو کر رہا ہے، یہ تو اس کے ڈبل کا ثواب تو میں وضو پر تو ثواب ہے نا. وضو پہ ثواب ہے، لیکن یہاں اس کی جہالت ہے کہ اب وہ آلریڈی وضو سے ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا وضو نہیں ہوا ہے، میں نے اچھا، برہنہ اس وضو لیے کیا تھا، اب پھر آ کر وہ وضو کرتا ہے تو یہ جہالت کی بنیاد اچھا، پر یہ اس کو سمجھنے کی ثواب وجہ نہیں سے، ملے گا. جی اس وجہ اس کو سے ثواب سمجھنے کی نہیں وجہ سے، ملے گا جیسا کہ بلکہ اس کے لیے وبال جیسا ہے. کہ ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر وسوسہ آ رہا ہو، وضو جی ہے کہ گیا تو کیا جی کرے، وضو کرے یا نہ کرے؟ بالکل کرے، نہ کرے نہ نہ کرے کرے. ہاں نہ کرے جی ہاں نہ کرے جی نہ ہاں کرے نہ جی کرے. ہاں، ہاں وہ شیطان کو ڈیفیٹ کرے، چڑھائے کہ نہیں کروں ہاں گا. شیطان کو چڑھائے کہ ہاں، بھائی میرا تو وضو میرے ہے. دماغ میں وسوسہ ڈال رہا ہے، اب تو نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کرے گا. ہاں بالکل بالکل انشاءاللہ. لیکن ہو جائے پھر بولے نہیں کروں گا، وہ گڑبڑا جائے گا. نہیں وسوسے پر نہیں کہہ اب رہا وہ ہوں میں، یقین پر بہتر ہے نہیں. کہ جی خیال جس طرف وہ جمتا ہے یقین ہے تب تو ٹوٹ ہی وسوسے گیا ہے، ہاں لیکن ہاں یہ جی وسوسہ ہے، اس کو آ رہا ہے کہ بھائی ہے کہ گیا، وضو ہے کہ نہیں، وضو ہے کہ نہیں، تو اب وہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرے اور وسوسے پر دھیان نہ دے. نہ دے. میں یہ نہ کہنا دے چاہتا ہوں بالکل. جی، جی کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہے. اور اگر کسی کو تو ایسی الحمدللہ وسوسے آنے کی تکلیف ہو تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یا لاحول پڑھتا رہے، یا قل اعوذ برب لا الفلق، حول قل ولا اعوذ برب قوت الا الناس، باللہ یہ پڑھیں. صورتیں جی معوذتین، یہ صورتیں پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے وسوسے کو دور فرما جی دے گا. دیکھیے ایک اور بڑی اچھی بات آپ کو ذہن میں آئی، بتا دیتا ہوں کہ نبی جی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے جی وہ جگہ جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے. اچھا اب دیکھیں ہم نے وضو کا پانی دونوں کوہنیوں سمیت ہاتھوں پہ لگایا، چہرے پر لگایا، سر پر لگ گیا اور ٹخنوں سمیت پیر دھل گئے. اب یہ پورا بدن ہمارا جو بدن ہے یہاں تو وضو کا پانی نہیں لگا، تو کیا صرف وہی جگہ جہنم سے آزاد ہو گئی جہاں پانی لگا؟ تو مزید آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم پر کرم فرمایا اور فرمایا کہ جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو ان جگہوں کا بھی وضو ہو جاتا ہے جہاں پانی نہیں پہنچا. تو جی جی الحمدللہ ہم بسم اللہ شریف پڑھ کر جب وضو کرتے ہیں تو پورے کے پورا جسم ہمارا جو ہے جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہاں ایک بات مجھے بھی یاد آئی کہ جو جی شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھے، صرف جی آسان سا عمل ہے، بسم جی اللہ بسم اللہ والحمد والحمد للہ. للہ، بس اتنا پڑھے، تو جب تک اس کا وضو باقی رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے اعمال نامے میں، نام اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں. ثواب ماشاء لکھتے اللہ رہے. ماشاء اللہ. جی جی چھوٹا سا ثواب عمل ہے کا لیکن تو کتنا بڑا ثواب کا تو اجر ہے. ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اچھا خاصا، اگر جی ہمارے علم میں آ جائے تو ہم اچھا خاصا ذخیرہ کر سکتے ہیں. جی بہرحال تو یہ جو لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں کہ کسی کو برہنہ دیکھا تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. کسی کو برہنہ دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، خود کے برہنہ اپنے بدن کو دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اور پھر جو دوسری باتیں ہیں جیسے اگر کہیں چل رہا ہے، وضو گھر سے کر کے نکلا، اب رستے پر چلتے چلتے کہیں اس نے ٹی وی کا شو روم دیکھا، اب شو روم میں بڑے بڑے اسکرین والے ٹی وی راستے پر لگے ہیں، اب چلتے چلتے اس کی نگاہ پہنچ گئی، اب اس میں کچھ ناچ گانا ہو رہا ہے یا کچھ اس میں فضول کام ہو رہا ہے، اب اس نے چلتے چلتے اس پر نظر ڈالی اور مسجد میں پہنچ گیا،
تو اب یہ اس پر یہ نہیں کہ اس نے وہ ناچ گانا چلتے چلتے دیکھا ہے یا قصدن دیکھا ہے، قصدن دیکھا ہے یا چلتے چلتے دیکھا ہے، اس سے بھی وضو اس کا فاسد نہیں ہوگا، وضو نہیں ٹوٹے گا، اچھا، اس کا وضو قائم رہے گا۔ اس سے ٹوٹتا ہے نہیں؟ ہاں، سگریٹ پینے سے جو ہے اس کو اجتناب کرنی چاہیے کہ سگریٹ کچھ حد تک تو مکروہ ہے، لیکن اگر جسم کو تکلیف پہنچا دے تو پھر یہ مکروہ تحریمی کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور پھر جو ہے حرام کی حد تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس سے اگر ہمارے اعضاء کو تکلیف ہوگی تو شریعت نے اس کے لیے حرام ناجائز قرار دیا۔ تو اگر کوئی ایسے ہی شوقیہ پیتا ہے تو یہ سگریٹ پینا ویسے مکروہ ہے، سگریٹ کے پینے سے وضو فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کچی پیاز کھا کر اور لہسن کھا کر، کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ تو کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اس کی بدبو سے فرشتوں کو ناگواری ہوتی ہے۔ تو جب یہ بو فرشتوں کو ناگوار گزرتی ہے تو سگریٹ پی کر آنا یا گٹکا کھا کر آنا یا نسوار کھا کر آنا یا ایسی چیزیں کھا کر آنا، نماز میں کھڑے رہنا، جس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے اور آزو بازو والے جو مصلی ہیں ان کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ نماز سے اذان کے بعد ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، اور اگر کھا پی لیا ہے تو وضو سے ہے تو چاہیے کہ وضو خانے پہ جا کر اچھی طریقے سے مسواک کر لے اور اپنے منہ سے ان بدبو کو دور کر دے، یا سونف وغیرہ کچھ کھا لے تاکہ اس کا اثر زائل ہو جائے، اور پھر اچھی طریقے سے مسواک کر کے یا پھر تازہ وضو کر کے وہ مسجد میں نماز کی طرف چلا آئے۔ خالد بھائی، یہ چیزیں دوسروں کو تکلیف تو بعد میں دیں گی، خود کو بیمار پہلے کر دیتی ہیں۔ ہاں، یہ خود کی ذات کے لیے تو جی خود کی ذات کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی ہے، لیکن اگر پڑوسیوں کو بھی بچنا ہی بہتر ہے ان سے۔ سب گٹکا ہے، سگریٹ ہے، یہ سب چیزیں بیمار کرنے والی چیزیں، اب ان بیماریوں کا نام بھی لینا بہتر نہیں ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، امتیاز بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ محفوظ فرمائیں۔ جی بہت اچھا رہا ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ہاں، اس پر کچھ اضافہ آپ کریں گے؟ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پر ہم بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اس میں آپ کی طرف سے کوئی چیز جو ہم نے مس کر دی ہو؟ کسی بھی چیز کا اتنا نشہ کہ جس کے سبب سے پاؤں لڑکھڑا جائیں تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب چاہے وہ شراب ہو یا گٹکا ہو، تمباکو ہو، جیسے کوئی گٹکا کھانے کا عادی نہیں ہے، اسے جبرن کسی نے پورا پاکٹ اس کے منہ میں اونڈیل دیا، وہ باوضو تھا، چلتا ہے تو اب اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو کسی بھی چیز کا اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں تو وہ وضو توڑ دے گا۔ اچھا، آنکھ سے آنسو نکل جائے تو وضو ٹوٹتا ہے کیا؟ نماز جی نہیں، آنکھ سے آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ ایسا کوئی مرض ہے جیسے آشوب چشم، جس کو ہم کہتے ہیں، ہم کو عموماً آنکھ آئی ہے، تو اس میں یعنی کوئی ایسی بیماری جس میں آنکھ میں درد پایا جائے تو اس وقت جو پانی نکلے گا، دکھتی ہوئی آنکھ کا پانی، وہ وضو توڑ دے گا۔ اور اگر پانی نکلا ہے کسی تکلیف سے لیکن آنکھ میں دکھاؤ نہیں ہے، درد نہیں ہے، تو ایسا پانی وضو نہیں توڑے گا۔ جی۔ نماز میں اگر کوئی ہنس دے، نماز میں اگر کوئی قہقہا لگا دے جس سے دوسرے لوگ سن لے، ایک تو ہوتا ہے کہ خود سنیں، ایک ہوتا ہے کہ کوئی اور سن لے۔ اگر نماز میں کوئی ہم اتنے زور سے ہنسے کہ ہمارا پڑوس سن لیتا ہے، اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی کہ نماز بھی ٹوٹ جائے گی اس میں، ہاں، نماز بھی چلی جائے گی۔ اور ہم خود سنتے ہیں، ہم نے خود سنا، اڑوس پڑوس کسی نے نہیں سنا ہے، تو نماز ٹوٹے گی، وضو برقرار ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا تو یہ جو ہنسنا ہے آپ کہہ رہے ہیں، یہ نماز کے اندر ہنسنے پر وضو ٹوٹے گا، اور اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور ہنسا تو ٹوٹے گا کیا؟ نہیں، باہر نہیں، اس کا فرق سمجھنا چاہیے۔ جی نہیں، باہر ہنسا اگر تو نماز نہیں، کیا نام ہے، اس مسئلے کو میں اور واضح کر دوں کہ لوگ کھلکھلا کر ہنستے ہیں تو بعض مرتبہ سمجھتے ہیں کھلکھلا کر ہنسنا بھی وضو توڑ دیتا ہے، حالانکہ کھلکھلا کر ہنسنا خلاف سنت ہے، اور یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ناپسند فرمایا۔ تو کھلکھلا کر
جی وضو والوں نے سن لیا تو نماز بھی ٹوٹی اور وضو بھی ٹوٹا، اور اتنی زور سے ہنسا کہ خود کی آواز خود کے کان میں پہنچی تو صرف اس کی نماز ٹوٹی، ہنسنے والے کی نماز ٹوٹی۔ آپ جی سن رہے ہیں رضوان بھائی؟ جی ہاں جی سن رہا ہوں، تو بیچ میں تھوڑی آواز بریک ہو گئی تھی آپ کی، اس جی کو جی دوہرا دیتے جی تو بہتر ہوتا۔ پھر دوہرا دیتا ہوں میں کہ اس کو جی اس طرح سمجھ لے کہ جی کہکہا لگا کر ہنسنا یہ خلاف جی سنت ہے۔ نبی کریم جی صلی اللہ تعالی وسلم نے پوری حیات طیبہ میں سے مسکرایا، اور اس طرح کہ آپ کے دندان مبارک سے چمک نکلی، شعائیں نکلی ہے، تو کہکہا جی لگا کر ہنسنا خلاف سنت ہے، ناپسند فرمایا گیا۔ تو اگر کوئی جی، زور زور سے بلکہ کہکہا اس لگا کے کر بارے میں یہ ہنستا بھی ہے، ہے کہ زور سے جو زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو دل مردہ جاتا ہے۔ ہوتا ہے۔ جی جی دل جی جی مردہ جی ہوتا ہے۔ جی جی تو کھلکھلا کر زور سے ہنسنا یہ وضو کو توڑتا نہیں ہے۔ ہاں ہاں البتہ نماز کے اندر کوئی ہاں نماز پڑھ رہا ہے اور دوران نماز کوئی ایسی کام ہو گیا کہ جس کو دیکھ کر یہ نمازی خود کھلکھلا کر ہنس پڑا، اور اتنی ہاں زور سے ہنس پڑا کہ آزو بازو والوں تک اس کی آواز پہنچی، تو نماز بھی ٹوٹی اور وضو بھی ٹوٹا۔ جی اور اگر خود اتنی زور سے تنہا خود ہنسا نماز پڑھتے پڑھتے، اپنا کوئی پاس کوئی جوگ یاد آ گیا، کوئی خیال آیا، کوئی بات یاد آ گئی، اور ہاتھ باندھے باندھے اس نے اتنی زور سے ہنس دیا کہ اس کی ہنسی کی آواز اس کے اپنے کان میں پہنچ گئی، تو یہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، وضو نہیں اچھا، ٹوٹے گا۔ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی اچھا نماز فاسد ہو جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا اچھا، بات چل رہی تھی آنکھ سے پانی نکلنے اچھا کی، تو اس وہ تو میں معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ جی 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 فرمائیے، جی بولیے بولیے، میں بعد میں جی پوچھتا ہوں۔ جی میں یہ کر رہا تھا کہ اگر صرف مسکرایا، ہاں یعنی صرف دانت کی چمک ظاہر ہوئی، آواز بالکل نہیں نکلی، تو یہ ہاں تبسم جو ہے نہ وضو توڑے گا نہ نماز مجھ کو متاثر کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ جی جیسے جی کسی نے کوئی ایسی آیت پڑھی جس میں حوران بہشت کا ذکر ہے، سورہ رحمان کی آخر کی آیت میں، واہ اور ماشاء اللہ، امتیاز مخصوصات بھائی آپ نے القیام۔ میرے دل کی آواز سن لی بالکل۔ میں ماشاءاللہ۔ اس کو پوچھنے ہی والا تھا کہ اگر ایسا کچھ ذکر آیت جی پڑھتے وقت آ گیا، قرآن شریف پڑھتے وقت، اور اس پر مسکرا دیا، تو جی اس کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ آپ کو جزائے اب خیر اس دے، نے ماشاء اللہ، کیا مسکرا بات دیا، ہے۔ جی جی تو یہ اسی طرح مسکرانا جو ہے نہ اس کے وضو کو متاثر کرے گا نہ نماز کو متاثر کرے گا اس کا۔ جی اور رضوان بھائی، اگر رضوان بھائی، جی کسی نے نماز صرف میں یہ دعا دے کر نہ گزر جائیے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بلکہ یہ جی دعا کر دیں اللہ آپ کو حوریں عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ کیوں صرف ان کو ہی کیوں، پھر ہم لوگ کہاں کچھ جائیں اور گے؟ عرض کر رہا تھا، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ حور مقصورات میں عرض کر فی رہا تھا اگر الخیام فبأي نماز آلاء میں ربكما تكذبان۔ جی کیا فرما رہے تھے نماز میں؟ جی نماز میں کسی نے خوف خدا سے رویا، جی ایک تو یہ ہے کہ تکلیف سے رویا تو نماز ٹوٹ جائے گی، جی لیکن خوف خدا سے رویا جی تو چاہے کتنی بھی آواز سے رویا ہو، ہچکیاں بن گئی ہو، آواز نکلی ہو، آیت غضب وغیرہ پر سنا اس پر رویا، تو یہ آواز کا نکلنا اس کی نماز کو نہیں توڑے گا۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ کرے رونا اللہ جو ہمیں ہے وہ زندگی میں ذاتی تکلیف سے نہیں ہے، خوف خدا سے ہے۔ اللہ بس نصیب فرمائے ایسا رونا ہم اللہ سب کو۔ زندگی میں ہاں، ایسی نماز عطا فرمائے کہ ایسی خوف نماز خدا سے اللہ تعالیٰ عطا نکلے، فرمائے، آنسو ایسی نکلے۔ جی نماز اللہ بالکل تعالیٰ عطا جی فرمائے۔ تو میرا ایک سوال ایک ذہن میں میرے سوال آیا تھا کہ آنکھ سے پانی نکلنے کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ دکھتی آنکھ سے پانی نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو وہی اگر کان سے نکلے یا ناف سے نکلے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا؟ جی ناف ہے بدن جو ادھر اگر نیول جو جی ہوتی ہے اس سے نکلے، کسی کان اگر بیماری دکھ کے رہا سبب اس سے میں سے نکلا ہے، نکلے۔ جی زخم ہے، زخم جی ہونے کی صورت میں یا بیماری ہونے کی صورت میں اگر وہ کان سے نکلے یا ناک سے، جیسے خون ہے، نکسیر پھوٹ جانا ہے، اگر ہاں، بیماری کے تحت ہے تو ایسی صورت میں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹ اب جائے جیسے گا۔ ناک سے عموماً جو ہے نا جی ہمیں سردی ہوتی ہے اور وہ چیزیں نکلتی ہے تو اس سے وضو نہیں جائے گا۔ اسی طرح جسم سے کہیں کیڑا ہے، کیڑا نکل آئے یا کوئی جی پتھر نکل آئے تو اللہ نہ پتھر کے کرے۔ نکلنے سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جسم سے کیڑا نکل آئے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں کہیں زخم ہو جائے پھوڑے اور اس کو ہم پھوڑ دیں جو پیپ نکلتا ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی جی طرح ہم جو ہے عموماً ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز دیکھی اور دیکھنے کے بعد ہمارے پیشاب کے راستے سے تھوڑے سے گاڑھے پانی آ جاتے ہیں،
تو وہ گاڑے پانی آنے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے, اس سے ناپاک آدمی نہیں ہوتا ہے. جسے مزی کہتے ہیں. جی, اس کو دبے الفاظ میں ہم یہی سمجھے, کیونکہ وہ 3 قسمیں ہیں, ایک جو خالد بھائی نے بتائی, ایک مزی ہے اور ایک منی ہے اور ایک ودی ہے. خیر یہ گفتگو ہم عموماً نہیں کر سکتے ہیں, بس یہی خالی لفظوں میں ہم سمجھ لیں کہ ان 3 چیزوں میں سے صرف لفظ منی سے ہی غسل ضروری ہے. ودی اور مزی جو ہے اس سے غسل نہیں ہے بلکہ صرف وضو ہے. عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آدمی دیکھتا ہے یا اپنی بیوی سے بات کرے اور پیشاب کے راستے سے گاڑا پانی آ جاتا ہے, تو لوگ عموماً یہ سوال کرتے رہتے ہیں میں ناپاک ہو گیا ہوں. یا آفس جاتے ہیں, کبھی کوئی چیز دیکھ لی تو اس میں پیشاب کے راستے سے تھوڑے سے گاڑے پانی آ جاتے ہیں, تو یہ اس سے جو ہے غسل ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اس کا وضو صرف ٹوٹ جاتا ہے. تو پاخانہ ہو گیا, پیشاب ہو گیا. جی سمجھ میں آ گئی بات. دوسرا یہ کہ کسی کو دانت میں مسوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے, خون نکلتا رہتا ہے, تو وضو کر لیا لیکن پھر اس کے دانت سے خون نکلا, تو اس صورت میں کب وضو ٹوٹے گا اور کب نہیں ٹوٹے گا؟ امتیاز بھائی سن رہے ہیں آپ؟ شاید امتیاز بھائی کہیں اور توجہ دے رہے ہیں. ہاں جی جی جی, میرا سوال سنا آپ نے؟ میری بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے, اس کا ٹینشن ہے. جی اچھا, ٹینشن نہیں لیجیے, اٹینشن دیجیے. تو کیا میں نے پوچھا کہ کسی کو دانت میں خون نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے, پائریا ہوتا ہے, اور دانت میں سے خون نکلتا ہے, ابھی وضو کیا اور خون نکلنے لگا, تو کتنا خون نکلے گا تو وضو ٹوٹے گا اور کتنا خون نکلے گا تو نہیں ٹوٹے گا؟ اگر اتنا خون نکلا کہ اس کے تھوک پر اس کی رنگت غالب آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. تھوک پر اگر خون کی خون زیادہ رنگت, ہو خون اور کا کلر خون کے کلر غالب آ کا جائے, اثر یعنی تھوک زیادہ پر آ ہو جائے, جائے, یعنی تھوک جو سفید ہوتا ہے یا پیلا رنگ کا ہوتا ہے اس کی بجائے لال نظر آنے لگے, تب ٹوٹے گا. لیکن یہ سمجھے گا کیسے, وہ تو اندر ہے, تب ٹوٹ جائے گا. تھوک کر چیک کریں نا, نماز میں وہ کیسے باہر ٹوٹے گا؟ کرے گا نا تھوک کر. لیکن نماز میں ہے تو کیا کرے؟ نماز کی حالت میں ہے تو اسے تھوکنے کے عموماً کیا ہوتا ہے, دیکھیے اگر نماز کی حالت میں تو آپ اپنے آستین پر بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. اگر زیادہ بہ رہا ہے تو ہم اپنے آستین پر اس طریقے سے ہم تھوک لگا کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر زیادہ ہے تو, اور عموماً قلت ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی ٹوٹے گا نہیں. نہیں. اچھا, آستین بھی مطلب ایک ہاتھ ایسا ایک بار ہی نا؟ جی جی جی, دونوں ہاتھ سے عمل ایسا کرے کثیر گا میں تو نہیں جانا. ہاں نہیں نہیں. جی اچھا, کسی نے بہت اچھا سوال مجھے پوچھا ہے. جی, بلغم نکل آتا ہے, آپ دیکھتے ہوں گے عمومی طور پر بلغم چاہے کتنا بھی نکلے وہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جی جی جی. ایک سوال کسی بھائی نے پوچھا ہے, اور اچھا پوچھا ہے سوال, کہ کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی کوئی بے بسی ہو, کوئی پریشانی ہو, اس کی وجہ سے رو دیا اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے پڑھتے, یا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے رونا آ گیا اور آواز آ گئی, تو کیا اس سے نماز اس کی فاسد ہو جائے گی یا وضو ٹوٹے گا؟ نہیں نہیں, نماز فاسد نہیں ہوگی اس کی. یہ سب در حقیقت خوف خدا ہی پر منحصر ہے. جی, اور ایک چیز یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یہ سب جو تکلیف کی وجہ سے ہوتے ہیں عموماً رویا جاتا ہے, اس میں عموماً حرف وغیرہ لوگ پیدا کرتے ہیں. رونے میں بھی ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ خارجی حروف پیدا نہ ہو. خارجی حروف یعنی کیا؟ خارجی حروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے, اس سے ہٹ کر کے نماز کے باہر جو چیزیں ہوتی ہے وہ حروف نہیں پیدا ہونا چاہیے. جیسے اف, تف, ہاں جی جی, یہ سب الفاظ جو ہے نا عموماً ادا ہو جاتے ہیں. ہاں, لیکن اگر جیسے نماز پڑھتے پڑھتے درد ہوا لیکن کہا اللہ, تو کیا اللہ کہنے سے بھی ہو جائے گا؟ جی جی. اچھا, حتیٰ کہ نماز میں اگر کوئی خوشی کی خبر سن کر کے اللہ یا ماشاء اللہ یا کوئی غم کی خبر سنے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دے تو بھی نماز چلی جائے گی اس کی. اور صرف ایک چھینک ہے کہ چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ کہہ دیا, تو اولاً تو یہ ہے کہ وہ بچے نہ کہے, اور اگر کہہ دیا تو نماز ہو جائے گی, کیونکہ چھینک من جانب اللہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ خود کہہ دیا تو, لیکن کوئی دوسرا چھینکا اور اس نے کہا یرحمک تو پھر اللہ, نماز ٹوٹ جائے گی.
تب تو نماز ٹوٹ جائے گی. جی جی. یا کسی نے سلام کیا اور نماز پڑھ رہے انہوں نے کہا وعلیکم السلام الحمدللہ رب العالمین, جی تب تو اس کی نماز تب چلی گئی. جی چلی جی جائے گی. چلیے ٹھیک ہے, آج کی بحث گفتگو بڑی اچھی رہی. خالد بھائی آئے, امتیاز بھائی آئے تو امتیازی شان پیدا ہو گئی ماشاء اللہ. اور خالد بھائی نے حوران خلد کا ذکر کر دیا, وہ بھی اچھا ہو گیا ماشاء اللہ. تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آج ہمارے حمزہ بھائی, ہاں حمزہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. جی جی, ان کے تعلق سے بھی تھوڑا بریف کچھ کر دیں کہ جی اللہ ان کو غری کے رحمت کریں. پردیس میں انتقال کیا. جو پردیس میں انتقال کر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے لیے ایک خاص دعا فرمائی ہے. ان کے لیے خوشخبری ہے جو دیار غیر میں انتقال کر جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حمزہ بھائی کی روح کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے بڑے دیرینہ ساتھی رہے, اور جب بھیونڈی کے قافلے وغیرہ جاتے آتے تھے تو جس طرح میں مسائل کی نشست لگاتا تھا اپنے مرکز پر, الحمدللہ بھیونڈی کے مرکز پر بھی ماشاءاللہ ہمارے حمزہ بھائی ایسے رات میں 2-2 3-3 گھنٹے مسائل کے حلقے لگایا کرتے تھے. میں تو ان کو بالکل تفریح کے انداز میں ان کو لام علی حمزہ کہا کرتا تھا. اچھا ہاں ماشاء اللہ, بڑے اچھے آدمی تھے, بڑے اچھے مبلغ تھے ہمارے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اور وہ ملاوی جو ہے ساؤتھ افریقہ کے قریب ایک سینٹرل افریقہ میں ایک جگہ ہے, ملاوی کے اندر لمبی نام کا ایک ٹاؤن ہے, وہاں پر وہ تھے. اور وہ تحریک کے کام کے سلسلے میں ہی وہاں جا کے آباد ہوئے تھے, یعنی وہ دین کی خدمت کے لیے ہی گئے تھے. تو وہ اللہ کی راہ میں ہی تھے, وہ جو گئے تھے کہ دین پہنچانے کی نیت سے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر وہ پہنچے. تو غریب الوطنی میں انتقال ہونا ایک بہت بڑی بخشش کا سبب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے, اور ان مشکل حالات میں ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے, اور مرحوم کی مغفرت فرمائے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا. اسی طرح میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ مرکز اسماعیل نبی مسجد پر آج کل ہم نہیں جا پا رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. کل کا اجتماع بھی ہم نے آن لائن اپنے گھروں سے ہی سنا. تو اسماعیل اتنا دین کا کام ہو رہا, تفسیر قرآن 2 مرتبہ جہاں فنش ہوئی ہو مولانا ظہیر الدین خان صاحب کے ذریعے سے, اور سنی دعوت اسلامی کا کام پچھلے 30 سالوں سے وہاں ہوتا ہو. اس سے پہلے محفل بدر منیر اور ختم قادریہ اور درود شریف کے ختم, اور وہ پیچھے محراب کے پیچھے کی طرف ہی ہے, تو وہاں جا کے فاتحہ خوانی وغیرہ کرتے تھے, اصالہ ثواب کرتے تھے. لیکن اس سال وہ نہیں ہو پا رہا ہے, اس لیے ہمارے الحاج عثمان بھائی اور عرفان بھائی نمک والا وغیرہ نے اس طرح سے گزارش کی ہے کہ آپ حضرات و خواتین جو بھی آپ پڑھ سکیں, درود شریف پڑھیں یا قرآن شریف کی تلاوت کریں یا جو بھی کریں, تو اس کو آپ SDI انفو پر, جیسے آپ نے پہلے جمع کرایا تھا ویسے ابھی جو ہے SDI انفو پر کل شام تک, کل مغرب تک, یعنی پیر کے دن مغرب تک آپ اس کو جمع کر دیں. SDI انفو کا نمبر اگر آپ کو یاد نہیں ہو یا منگل کے دن مغرب تک, پیر کے دن مغرب تک, کل پیر ہے نا, تو کل پیر کے دن, کل کا ایک ہی دن ہے ہمارے ہاتھ میں, یا آج کی رات ہے. اچھا, تو پیر کے دن مغرب تک آپ جب جو بھی آپ پڑھ سکیں, جتنا بھی پڑھ سکیں, تو نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی, آپ اس کو نوٹ کر لیں. 8452 08 9301 8452 08 9301. اس نمبر پر آپ ٹیکسٹ کر دیں, آپ واٹس ایپ پر اس کو ٹیکسٹ کر دیں کہ آپ نے یہ پڑھا. انشاءاللہ کل مغرب کے بعد ان کے لیے وہاں اصلاح ثواب کر دیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو سب سے پہلے بھی آپ دعا کرنے سے پہلے ہم حمزہ بھائی مرحوم کے لیے اصلاح ثواب اور فاتحہ پڑھتے ہیں. الفاتحہ. الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم على صل على سيدنا سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى حبيبنا آله وحبيبنا وصحبه مولانا وبارك وسلم محمد وعلى صلاة وسلم وسلام عليك يا سيدي يا يا رسول رسول الله الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا آمين تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه رحمة واسعة یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو کچھ ہم نے پڑھا اس میں خطا ہو تو معاف فرما اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں اسے قبول فرما اس کا ثواب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نظر کرتے ہیں قبول فرما ان کے صدقے میں تمام انبیاء اور مرسلین تمام اہل صحابہ کرام صدیقین کرام شہداء کرام صالحین کرام اولیاء کرام علماء کرام علماء کرام اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں خصوصاً سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر اور خصوصاً بالخصوص ہمارے مرحوم ساتھی بھائی محمد حمزہ کو اس کا ثواب عطا فرما یا اللہ ان کی قبر کو نور سے معمور فرما دے قبر کو وسیع فرما دے ان کی قبر ہوائیں عطا فرما قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور جب وہ قیامت کے دن اٹھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو نصیب فرما ان کے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما اور جنت کی بہاریں عطا فرما اور ان کے گھر والوں کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما اس عظیم صدمے کو سہنے کی اور تیری رضا پر راضی برضا رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما ایمان کی سلامتی عطا فرما اللہم آمین فتنوں سے بچا فتنہ کرنے والوں سے بچا ظالمین سے بچا ظلم سے بچا منافقین کے نفاق سے بچا شر پسندوں کی شر سے بچا یہود و نصارہ اور مشرکین کی سازشوں سے بچا نفس اور شیطان کی شرارتوں سے بچا بری نظر والوں کی بری نظر سے بچا جادو ٹونا کرنے والوں کے سحر سے بچا عمل میں خلوص عطا فرما ریاکاری سے بچنے کی توفیق بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں یا دوسرے احباب میں جو بھی بیمار ہوں ان سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرما مرحومین کی مغفرت فرما حافظ نثار صاحب کی مغفرت فرما حافظ عثمان صاحب کو شفا کامل عاجل درازی نصیب فرما اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں یا اللہ سب کے دلوں کے حالات سے تو واقف ہے سب کو شفا دے سب کی جائز مرادیں پوری فرما سب کی حاجتیں پوری فرما یا اللہ کام وغیرہ بند ہونے کے سبب سے جو لوگ کچھ کھانے پینے کی تکلیف میں موجود ہیں پڑ گئے ہیں میرے مولا غیب سے ان کے لیے امداد فرما اور لوگوں کو خوب ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کچھ پہنچ کر جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں کھانا کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما ان سب سے تو راضی ہو ان کی مشکلوں کو دور فرما دے تکلیفوں کو دور فرما دے مصیبتوں کو دور فرما دے دنیاوی اور آخرت کی تکلیفوں کو دور فرما دے راحتوں میں تبدیل فرما دے گناہوں کی بخشش فرما دے اللہ ماہ رمضان آنے سے پہلے ہمیں اس کے استقبال کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو اخلاص کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما ہمارے امیر مولانا محمد شاکر صاحب اللہ نوری کو درازی عمر بالخیر عطا فرما تمام علماء اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما حضور مفکر اسلام کو درازی عمر بالخیر اور شفا کامل عطا فرما یا اللہ ہم سب کے والدین کو شفا دے ان کو درازی عمر بالخیر دے اور جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے ہوں تو انہیں جنت کی بہاریں نصیب فرما ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے سب کو نماز کا پابند بنا دے اور علم دین حاصل کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین تو ناظرین بنے رہیے گا کل انشاءاللہ پھر رات 9:10 پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ